بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سالانہ پرچے کے حوالے سے سال اول و دوم دونوں کے لیے لیکچر کا ایک سلسلہ شروع کیا اس ہفتے ہم نے۔ اس کا پہلا حصہ آپ ایک دن پہلے دیکھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہوں گے، سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہم پارٹ 2 یا اپنے پرچے میں موجود باقی سوالات زیر بحث لائیں گے۔ تھوڑا سا دہراتی ہوئی آگے بڑھوں تو ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں ایک دن پہلے جس لیکچر کی میں بات کر رہی ہوں، میرا اشارہ اس طرف ہے، اس میں ہم نے حصہ دوم سے سوال نمبر 2 سوالات کے مختصر جوابات اور حصہ سوم سے بالترتیب 3 سوالات نثر، نظم اور غزل، یہ 3 سوالات تشریح کے حوالے سے ہم نے کرنے کا طریقہ، حل کرنے کا طریقہ ہم نے سمجھا تھا۔ 100 نمبر کا پیپر ہے۔ ان 4 سوالات کے علاوہ باقی سوالات بھی موجود ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہم وہ باقی تمام سوالات حل کرنے کے طریقے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پرچہ ہمارا آج کے لیکچر میں مکمل ہو جائے۔ اگرچہ وقت کم ہے، ایک ایک سیکشن کو پورا ایک ایک لیکچر ملنا چاہیے تھا، تب جا کر کچھ چیزیں کور ہوتی، لیکن میری یہاں کوشش کی ہے میں نے یہ کوشش کہ جہاں تک ہو سکے آپ کو مختصر اور جامع انداز میں جو بنیادی یا اہم نکات ہیں، اس کے جو بنیادی قاعدے قانون ہیں، ان پر بحث کر کے ہم اسے کم سے کم وقت میں سمجھ سکیں۔ ہمارے آج کے لیکچر میں جو سوالات شامل ہیں ان میں تلخیص، آپ بیتی، روداد، مکالمہ، مضمون، درخواست اور خطوط شامل ہیں۔ یہ 7 سوال زیر بحث آئیں گے۔ ان میں سے کچھ سوال تو ایسے ہیں جو سال اول و دوم دونوں کے پرچے میں شامل ہیں، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو صرف ایک سال سے مخصوص کر دیے گئے ہیں، اس کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ جیسے تلخیص نگاری 5 نمبر کا سوال ہے، فرسٹ ایئر کے پیپر میں شامل ہے۔ حصہ دوم میں سب سے آخری جز تلخیص کا ہوتا ہے، ایک اقتباس دیا جاتا ہے جس کی آپ نے تلخیص کرنی ہوتی ہے اور اس کا عنوان تجویز کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ بیتی سال دوم کے حصہ دوم کے آخری سوال پر مشتمل ہوتا ہے۔ حصہ دوم میں سوال نمبر 3 خط یا آپ بیتی میں انتخاب دیا جاتا ہے۔ اب طالب علم پہ منحصر ہے کہ وہ آپ بیتی کا سوال حل کرے یا خط کا حل کرے۔ 8 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو روداد اور مکالمہ سال اول کے پیپر میں شامل ہے۔ سال اول کے پرچے کا حصہ سوم میں سوال نمبر 6 یا روداد ہوتی ہے یا مکالمہ ہوتا ہے، کوئی ایک عنوان دے دیا جاتا ہے، ان میں کسی قسم کی چوائس یا انتخاب کا حق طالب علم کے پاس نہیں ہوتا۔ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے یہ مضمون نگاری۔ مضمون سیکنڈ ایئر کے لیے سال دوم کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، 15 نمبر کا سوال ہے، اور حصہ دوم میں سوال نمبر 7 کے طور پر شامل ہوتا ہے۔ درخواست اور خط یا کر کے نہیں دیے جاتے، انتخاب کا حق نہیں ہوتا طالب علم کے پاس، دونوں میں سے کوئی ایک سوال دے دیا جاتا ہے کسی عنوان کے تحت سال اول کے لیے، اور اسی میں سے خط آپ بیتی کے ساتھ انتخاب کے طور پر سال دوم کو دیا جاتا ہے۔ سیکنڈ ایئر کے لیے یہ سوال 8 نمبر کا ہوتا ہے، جبکہ فرسٹ ایئر کے لیے یہ سوال 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں تلخیص نگاری سے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلخیص کہتے کسے ہیں؟ ذہن میں رکھیے گا، سال اول سے مخاطب ہوں یہاں پر میں، سال اول کے تمام طالب علم۔ جز ہے یہ سوال نمبر 2 کا سب سے آخری جز ہوتا ہے، آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے، کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تلخیص لغوی معنی میں خلاصہ کرنا، پاک کرنا، مختصر تحریر کرنا تلخیص کہلاتا ہے۔ اب یہاں پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ پاک کرنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کو جو اقتباس تلخیص کے لیے دیا گیا ہے اس میں دائیں بائیں اضافی جملے آپ اس میں سے حذف کر دیں گے، نکال دیں گے۔ آپ نے صرف اہم اور بنیادی باتیں اس میں سے چھانٹ کر علیحدہ کر کے لکھنی ہے، جو آپ کی تلخیص اس طرح کا مفہوم بنائے کہ جو آپ کو بنیادی یا اصل اقتباس دیا گیا ہے وہ اس کا ایک نچوڑ بن جائے، اس کا ایک نتیجہ بن جائے۔
اصطلاح میں ہم تلخیص کن معنوں میں دیکھتے ہیں؟ اصطلاح میں کسی اقتباس کا مختصر ترین انداز میں خلاصہ تحریر کرنا تلخیص نگاری کہلاتا ہے۔ اختصار سے بات بیان کرنا، بلکہ میری زبان میں اگر آپ اسے سمجھیں تو مختصر اور جامع انداز میں بات کرنا تلخیص کہلاتا ہے۔ بات مختصر بھی ہو، جامع اس طرح سے ہو کہ تمام کے تمام نکات، تمام کی تمام اہم باتیں اس میں موجود ہوں۔ اب تلخیص کے لیے چند اہم شرائط ہیں یا چند اہم باتیں ہیں جو مد نظر رکھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، آپ کے پاس جو اصل مضمون، میں جب اصل مضمون یا اصل نثر پارے یا اقتباس کی بات کروں تو میرا اشارہ اس نثر پارے کی طرف یا اس اقتباس کی طرف ہوگا جو آپ کے پرچے میں موجود ہے، حصہ دوم میں آخری جز کے طور پر، جس کی تلخیص مطلوب ہے، جو تلخیص آپ نے کر کے دینی ہے۔ اصل مضمون یا اصل نثر پارہ وہ کہلائے گا۔ اب آپ کا اصل مضمون یا نثر پارہ 1/3، 1/3 حصے کی صورت اختصار سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں، فرض کریں جو اقتباس آپ کو تلخیص کے لیے دیا گیا ہے وہ 60 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اندازے سے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہی ہوں، کیونکہ وہاں الفاظ گننے میں اگر آپ لگ گئے تو بہت ممکن ہے وہ طالب علم جو ذرا لکھنے میں سست ہیں، جو سست روی سے کام کرتے ہیں لکھائی میں یا تحریر میں، وہ کافی پیچھے رہ جائیں گے۔ مشق کے لیے اندازے کے طور پر ایک ٹپ دے رہی ہوں، آپ کو ایک بات سمجھا رہی ہوں۔ آپ کے اصل اقتباس میں اگر 60 الفاظ ہیں، آپ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ یقیناً جب آپ اسے 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ایک پارٹ میں 20 ورڈز آ جائیں گے۔ یعنی یہاں ثابت کیا ہوا، حاصل کلام ہمارے پاس کیا نکلا؟ آپ نے اپنے اقتباس کا 1/3 نکالنا ہے تلخیص کے لیے، یعنی 60 الفاظ 20 الفاظ میں تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ 20 الفاظ ایسے ہوں گے جو 60 الفاظ کی، جو اصل الفاظ کی کہانی مکمل طور پر بیان کر رہے ہوں گے۔ اس کی ایک اور مثال یوں لے لیں، دیکھیں جیسے آپ ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام دیکھتے ہیں، کوئی اسپیچ چھوٹی موٹی آپ نے سن لی، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی سین آپ اپنی دوسری فرینڈ کو سنا رہے ہیں، آپ اسے A to Z ساری باتیں نہیں بتائیں گے، آپ اسے بنیادی اور اہم باتیں ایک نچوڑ سا بیان کریں گے، لیکن آپ کے بیان کرنے کا انداز اتنا جامع ہوگا کہ آپ اسے پورے کے پورے ڈرامے کا ایک نقشہ کھینچ کر بتا دیں گے، پوری کہانی اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اسے کہتے ہیں تلخیص نگاری، یعنی بات مکمل بھی بیان کرنا اور مختصر بھی بیان کرنا۔ اسی لیے میں لفظ استعمال کر رہی ہوں بار بار آپ کے سامنے، مختصر اور جامع۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ علم بیان کے حوالہ جات اس میں شامل نہیں کیے جاتے۔ اگر آپ کے اصل نثر پارے میں، اصل مضمون میں تشبیہات، استعارات، کنایا، مجاز مرسل یا علم بدیع کے حوالے سے کچھ صنعتوں کا استعمال آپ کہیں وہ ہیں، یا پھر اس میں محاورات کا استعمال ہے، اس قسم کی تحریریں، موٹے الفاظ اگر آپ کے اصل اقتباس میں موجود ہیں تو آپ تلخیص کرتے ہوئے، اختصار سے بیان کرتے ہوئے یہ موٹے موٹے گہرے الفاظ، یہ موٹی موٹی عبارات اس میں سے نکال دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ آپ ہر ممکن کوشش کر کے سادہ ترین اور عام فہم الفاظ میں تلخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ بھی یہی ہے، دیکھ لیں، سادہ، سلیس، عام فہم اور عام بول چال کی زبان تلخیص میں ہونی چاہیے۔ مشکل ثقیل قسم کے الفاظ استعمال مت کریں، وہ آپ کی تلخیص پہ اچھا اثر نہیں ڈالتے، کیونکہ نام سے ظاہر ہے آپ نے آسان لفظوں میں ایک بات کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ اگر اصل نثر پارے میں مکالماتی انداز ہو تو اسے ختم کر کے نثری یا بیانیہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے آپ کو جو اصل اقتباس دیا گیا ہے اس میں کسی ڈرامہ کا حصہ ہو، کسی ناول یا افسانہ کا حصہ ہو، یا کسی ایسی کہانی کا حصہ ہو جس میں 2-3 کرداروں کے درمیان کوئی مکالمہ بولا جا رہا ہو، ان میں کوئی ڈائلاگز چل رہے ہوں۔ آپ جب اس حصے کی تلخیص کریں گے،
جب آپ اس کی سمری دیں گے، جب آپ اس کا خلاصہ دیں گے، تو آپ یہ مکالماتی انداز بیانیہ یا نثری انداز میں تبدیل کر دیں گے، سادہ عبارت کی صورت بات کریں گے، جملے کی صورت ایسے بات کریں گے کہ اس میں ڈائلاگز یا اس میں مکالمہ محسوس نہ ہو۔ قصے واقعات بیان میں نہیں لائے جاتے۔ اگر آپ کو اصل اقتباس میں کوئی لمبے چوڑے قصے بیان کر دیے گئے ہیں، واقعات بیان کر دیے گئے ہیں، تو یاد رکھیے گا خلاصہ کرتے ہوئے، اس کی تلخیص کرتے ہوئے آپ نے قصے اور واقعے کے دائرے سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ قصہ یا واقعہ کسی بھی بات میں طول پکڑتے ہیں، بات لمبی کر دیتے ہیں، بات مختصر نہیں رہ جاتی، اور ہماری پہلی شرط کیا ہے کہ ہم نے بات مختصر انداز میں بیان کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کسی قسم کی تفصیل یا بحث تلخیص کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اگر ایک ایسا اقتباس دیا گیا ہے کہ اس میں ایک آدھ کوئی پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کافی معلومات ہیں آپ کے پاس، یاد رکھیے گا وہاں پر آپ اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ اپنی طرف سے کوئی نئی بحث نہیں شروع کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بات مختصر کرنی ہے اور اپنے اصل اقتباس کے اندر سے ہی وہ نچوڑ نکالنا ہے۔ آپ نے اضافی اس میں کسی قسم کا کوئی جملہ یا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اصل نثر پارے کے تمام بنیادی اور اہم نکات تلخیص کا حصہ ہونے چاہیے۔ بار بار ہر نقطے کے ساتھ میں آپ کو یہی بات بیان کر رہی ہوں کہ تلخیص کا اصل مقصد اگرچہ اسے مختصر انداز میں بیان کرنا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم تلخیص میں موجود جو بنیادی یا اہم یا یوں کہہ لیں جو اس کا مرکزی خیال ہے، ہم اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ عنوان دینے کے لیے لازم ہے کہ مختصر الفاظ کا انتخاب کیا جائے، یعنی عنوان مختصر ہونا چاہیے۔ بالفرض آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی عنوان دے رہے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تلخیص کے عنوان کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ عام طور پر طالب علم اس طرح سے یا امیدوار یوں کرتے ہیں کہ عنوان میں کسی شعر کا کوئی مصرع دے دیتے ہیں، کوئی ضرب المثل دے دیتے ہیں، کوئی کہاوت دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہاوت، ضرب المثل یا مصرعے کے نمبر نہیں ملتے عنوان کے طور پر۔ عنوان کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ 2 یا 3 الفاظ پر مشتمل ہوں۔ مختصر ترین صورت کسی بھی موضوع یا عنوان کو چننے کے لیے، اس کا انتخاب کرنے کے لیے مرکبات یا ترکیب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مرکب ترکیب جو ہے وہ کسی بھی اقتباس کا عنوان بننے کے لائق ہوتی ہے، کیونکہ وہ مختصر ترین صورت میں ہوتی ہے، اور یوں کہہ لیں آپ کی مختصر ترین صورت میں یوں ہوتی ہے کہ اس میں سے آپ 3-4 الفاظ سم اپ کر کے، سمرائز کر کے، ایک جگہ اکٹھے کر کے 2 مختصر یا چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا بات کا یہاں پر عنوان کے حوالے سے؟ کہ عنوان آپ کا انتہائی مختصر ہونا چاہیے۔ میں نے اس لیکچر کے ساتھ آپ کو ڈاکومنٹ کی فارم میں ہر سوال کا سیمپل کوسچن سولو کر کے دیا ہوا ہے، آپ ایک نظر اسے بھی دیکھیے گا، پڑھیے گا، موازنہ اس کا کیجیے گا۔ لیکچر میں جو کچھ میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ سارے پوائنٹ اپنے سامنے رکھتے ہوئے بہت سی باتیں آپ کو اس طرح سے بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ایک پیراگراف یا ایک نثر پارہ لے کر اس کی تلخیص کی ہے 2 کالمز کی صورت میں، تاکہ تھوڑا سا آپ کو یہاں پر بھی واضح ہو جائے۔ سیمپل کے طور پر آپ کے ڈاکومنٹ میں بھی موجود ہے۔ تلخیص نگاری کا اصل اقتباس جس کی آپ نے تلخیص کرنی ہے وہ پہلے کالم میں موجود ہے۔ آپ کو جملوں کی طوالت سے اور سطور کے اگر اعداد و شمار اگر آپ سطور کے حوالے سے دیکھیں تب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تلخیص کس انداز میں کی گئی ہے۔ میرے ساتھ ایک نظر دیکھیے گا، میں سرسری پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے۔ اس کرۂ ارض پر زندگی کو تباہی و بربادی اور غیر فطری و غیر طبعی موت سے بچانے کے لیے بقائے باہمی کے اصولوں کی پابندی ایسی ناگزیر ہے کہ انسان تو انسان، حیوان بھی اس کا شعور رکھتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کا یہ ہو گیا۔ جنگلی حیات کا معمولی سا مشاہدہ کرنے والوں کو بھی یہ علم ہے کہ حیوانوں کی مختلف انواع کے جانور باہم مل جل کر رہتے ہیں۔
چارے پانی کی تلاش میں اجتماعی سفر کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے رہتے ہیں، اپنی خوراک کے حصول کی جدوجہد میں ایک دوسرے کو فنا کر دینے کی کوشش کبھی نہیں کرتے۔ یہ آپ کی تلخیص کا دوسرا حصہ ہے۔ درندے اگر چرندوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں تو اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ 3 بنیادی حصے، 1/3 جسے ہم کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں اس اقتباس کے اندر موجود سامنے نظر آ رہا ہے۔ کس طرح ہم اسے مختصر ترین حوالوں سے بیان کریں گے؟ دیکھیے، کرۂ ارض کی تمام مخلوقات بقائے حیات کا ادراک رکھتی ہیں۔ آپ کی پہلی 2.5 لائنیں ایک جملے کے اندر آ گئیں۔ جنگلی حیات کا سرسری جائزہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ جانوروں کی بیشتر اقسام مشترکہ خصوصیات کی مالک ہیں، محض حصول خوراک کے لیے اپنے ساتھیوں کا نقصان نہیں کرتے۔ اسی طرح طاقتور جانوروں کا کمزور چرند پرند کا شکار محض ان کی بھوک مٹ جانے تک محدود ہوتا ہے۔ آخری 4-5 لائنیں یا آخری 2-3 جملے کس طرح سے خلاصے کی صورت میں 2-3 لائنوں میں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ طریقہ ہے تلخیص کرنے کا۔ پھر جب آپ آتے ہیں اس کے عنوان کی طرف تو بقائے حیات کا شعور۔ بقائے حیات مرکب لفظ ہے، ایک لفظ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ یہ کا حرف ہے، وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آتا۔ شعور دوسرا حرف ہے، بامعنی حرف ہے، دوسرا لفظ ہے اور بامعنی لفظ ہے۔ مختصر ترین عنوان اور 3 جملوں کو ایک جملے میں کنورٹ کر دینا، ایک جملے میں تبدیل کر دینا۔ آپ مشق کے لیے اپنی درسی کتاب سے کچھ اقتباسات جو 5 یا 6 جملوں پر مشتمل ہوں، مشق کے لیے ان کی تلخیص کیجیے گا۔ آپ کو بہت آسانی سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اسباق کے لیکچرز میں آپ کو جو خلاصہ لکھنے کا طریقہ بتایا تھا، اس میں میں نے آپ کو پورے سبق کے بنیادی نکات 4، 5، 6 یا 7 پوائنٹس میں الگ الگ کر کے دے دیے تھے۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پورے سبق کا خلاصہ انہی 5-6 پوائنٹس میں موجود ہے یا انہی کے گرد وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، یہاں یہ سمجھ لیں کہ تلخیص کے لیے جو اقتباس آپ کو دیا جاتا ہے، آپ اسے صرف 3 موٹے موٹے الفاظ میں لے کر آ جائیں اور انہی 3 الفاظ کے گرد آپ کی تلخیص کا دائرہ ہونا چاہیے۔ تلخیص کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے آپ بیتی۔ آپ بیتی وہ سوال ہے جس کا تعلق سال دوم سے ہے۔ حصہ دوم میں سوال نمبر 3 آپ بیتی یا خط، دو میں سے کوئی ایک سوال کرنا ہوتا ہے۔ 8 نمبر کا سوال ہے آپ بیتی کیا ہے؟ خود اپنی ذات پر گزرے ہوئے حالات و واقعات کا ذکر آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اپنی ذات، اپنے آپ پر گزری ہوئی بات، اسے خود نوشت بھی کہتے ہیں۔ چونکہ ان واقعات کا تعلق اپنی ذات سے وابستہ ہوتا ہے، اس لیے یہ فرضی واقعات نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اگر آپ بیتی کی تعریف کریں تو یہ آپ بیتی یوں ہے جیسے آپ اپنے ذاتی احساسات اور جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں الفاظ یا جملوں کی صورت میں۔ آپ وہ بات بیان کرتے ہیں جو آپ خود فیل کر رہے ہیں، جو آپ کے جذبات کا حصہ بنتی ہے۔ اب آپ بیتی پر مشتمل سوالات کس قسم کے ہوتے ہیں یا آپ کے پرچے میں کیسے سوالات آتے ہیں؟ یا آپ کے پاس سوال آتا ہے، اگر پرچے آپ نے اٹھا کے دیکھے ہوں تو اس میں ہوگا کہ ایک قلم کی آپ بیتی لکھیں، ایک پرانے کمپیوٹر کی آپ بیتی لکھیں، ایک پرانے میز کی آپ بیتی لکھیں، ایک پرانے موبائل کی آپ بیتی لکھیں، ایک پینسل کی آپ بیتی لکھیں، ایک کتاب کی آپ بیتی لکھیں۔ مطلب یہ اس قسم کے ٹاپکس، اس قسم کے عنوانات آپ کو دیے جاتے ہیں آپ بیتی کے لیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کرسی کی آپ بیتی، میز کی، کتاب کی، قلم کی، پرانے کمپیوٹر کی کس طریقے سے تحریر کی جائے گی؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے جس مادی چیز کا حوالہ آپ کے سوال میں موجود ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز میں ڈھل جاتے ہیں۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے قلم بھی بن جاتے ہیں، پرانا کمپیوٹر بھی بن جاتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے میز یا کرسی بھی بن جاتے ہیں۔ یعنی بحیثیت قلم یا ایک پرانے کمپیوٹر کے
یا ایک کتاب کے یا ایک کرسی یا میز کے، آپ کی اپنی ذات پر کیا بیتی، آپ نے کیا محسوس کیا، آپ کے اپنے احساسات کیا ہیں، آپ کے اپنے جذبات کیا ہیں، اس مادی چیز کے حوالے سے اگر آپ وہ ہوتے تو آپ پر کیا بیتتی، آپ نے وہ بات وہاں بیان کرنی ہوتی ہے۔ آئی بات آپ کی سمجھ میں؟ اور آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھا دوں تو یوں سمجھ لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے عنوان کے مطابق انسانوں کی کیٹیگری سے، انسانوں کی فہرست سے باہر نکل جاتے ہیں اور ہم وہ چیز بن جاتے ہیں جس پر ہمیں آپ بیتی لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے محسوس کرتے ہوئے کہ میں کاغذ ہوں، قلم ہوں، کتاب ہوں، کرسی ہوں یا میز ہوں، اسے فیل کرتے ہوئے، اسے محسوس کرتے ہوئے جو ہمارے اندرونی جذبات ہوں گے، جو ہمارے خیالات ہوں گے، ہم وہ چیز ایک تمثیلی انداز میں اپنے کاغذ پر تحریر کریں گے۔ اس کے لیے کچھ شرائط کے حوالے سے چند ایک پوائنٹ دیکھیے۔ چونکہ ان واقعات کا تعلق اپنی ذات سے وابستہ ہوتا ہے، اس لیے یہ فرضی واقعات نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اس میں کہیں پر بھی دروغ گوئی کا کام نہیں ہوتا۔ ذاتی طور پر خود پر بیتنے والے تاثرات و جذبات کا بیان کیا جاتا ہے اور یہ واضح بیان ہوتا ہے۔ واحد متکلم میں آپ بیتی تحریر کی جاتی ہے۔ اب واحد متکلم کیا ہے؟ واحد ایک اکیلا، متکلم کلام کرنے والا، یعنی جو آپ بیتی لکھتا ہے وہ ایک اکیلی ذات ہوتی ہے، آپ بیتی لکھنے والی۔ اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر 2 یا 3 افراد کی آپ بیتی نہیں ہوتی۔ آپ بیتی بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک روز نامچہ یا ڈائری کا ایک ورق لکھتے ہیں، اور جب آپ ڈائری لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ اس میں صرف اپنی ذات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوسرا تیسرا قصے یا واقعے کے حوالے سے ضرور انوالو ہوگا، لیکن جو میں کا صیغہ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ایک اکیلا ہوتا ہے، آپ اپنی ذات وہاں پر وضاحت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ بیتی میں بھی واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کلام کرنے والا ایک اکیلا خود ہوتا ہے جو اپنے احساسات اور جذبات بیان کرتا ہے۔ تحریری زمانہ ماضی قریب یا ماضی بعید سے منسلک ہوتا ہے۔ اس نقطے کی وضاحت یہاں پر ضروری ہے کہ آپ بیتی کبھی بھی فیوچر ٹینس میں، مستقبل میں نہیں تحریر کی جاتی۔ آپ بیتی کا تعلق ہمیشہ ماضی قریب سے ہوتا ہے۔ اب تک میں نے آپ کے جتنے پرچے اٹھا کر دیکھے ہیں اس میں جتنے بھی عنوانات یا موضوعات دیے گئے ہیں، ماضی قریب میں تحریر کی جانے والی آپ بیتیاں ان پر موجود ہیں۔ مناسب اور برمحل اشعار و حوالہ اقوال کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن انتہائی ضرورت کے تحت اور کم سے کم۔ دیکھیں، آپ بیتی بذات خود آپ کا ایک ذاتی تجربہ ہے، آپ کا ایک ذاتی احوال ہے جو آپ اس میں بیان کر رہے ہیں، آپ اپنے جذبات اور اپنے احساسات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اس میں آپ اگر اضافی حوالہ جات کا استعمال کرتے ہیں تو کس حد تک کریں گے اور کتنے کریں گے؟ نو ڈاؤٹ کہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی شاعر کا کلام، کوئی قول یا کوئی اہم بات کہیں نہ کہیں اس میں ضرور حوالے کے طور پر بیان کر دی جاتی ہے۔ جیسے میں مثال میں آپ کو سمجھاتی ہوں، فرض کریں آپ ایک قلم کی آپ بیتی لکھ رہے ہیں۔ قلم کی آپ بیتی لکھتے ہوئے آپ اس میں اس جملے کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہیں پڑھا یا آپ نے کسی سے سنا کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ آپ کا قول نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ کسی کی کہی ہوئی بات ہے جو آپ نے وہاں کاپی کی ہے، جو آپ نے وہاں نقل کی ہے۔ اس طرح کی کوئی تحریر، کوئی حوالہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ بیتی میں ہر ممکن حد تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم حوالہ جات استعمال کیے جائیں، اس میں صرف احساسات اور جذبات کی ترجمانی زیادہ ہو جو آپ کے اپنے ذاتی الفاظ پر منحصر ہوں۔ زبان عام فہم اور سادہ استعمال کریں، بالکل واضح الفاظ کا استعمال کریں۔ کم از کم 4 سے 5 نثر پارے آپ بیتی میں تحریر کریں۔ میں یہاں آپ کو ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ ہرگز میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گی، نہ میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ آپ 3-4 صفحات پر مشتمل آپ بیتی تحریر کر دیں۔ 8 نمبروں کا سوال ہے، اور یہ 8 نمبر کا سوال اگر 4 سے 5 نثر پاروں پر بھی ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے،
تو ہر نثر پارے کو آپ 2 نمبر دے لیں، اور ہر نثر پارے میں 4 سے 5 جملے اگر موجود ہیں تو بہت خوبصورت آپ بیتی آپ کی تحریر ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو صفحات کا مشورہ نہیں دوں گی، ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنے نثر پارے کس انداز میں لکھے ہیں، آپ کے بیان کا انداز کیا ہے، وہ نثر پارے کتنے صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ پر، آپ کی آنسر شیٹ کے پیج کی لمبائی چوڑائی پر، یا آپ کے ذخیرہ الفاظ پہ منحصر ہے۔ بہترین آپ بیتی 4 سے 5 نثر پاروں پر مشتمل ہوتی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور بہترین آپ بیتی وہ بھی ہے جس میں بار بار ایک ہی بات دہرائی نہ جائے۔ مضمون ایک ہے، عنوان ایک ہے، موضوع ایک ہے، لیکن اسے بیان کرنے کے انداز کے لیے جملے مختلف ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کر آگے بڑھیے گا۔ آپ بیتی کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، روداد۔ تھوڑا بہت کچھ آپ بیتی سے ملتا جلتا ہی یہ سوال ہے۔ روداد کا تعلق ہے فرسٹ ایئر سے۔ سال اول کے پرچے میں حصہ سوم میں سوال نمبر 6 روداد پر مشتمل ہوتا ہے، یا روداد ہوتی ہے یا پھر مکالمہ۔ 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ روداد کیا ہے؟ روداد کسی واقعے کا، کسی تقریب کا، کسی اجلاس کا آنکھوں دیکھا حال۔ آپ بیتی، آپ نے اپنے اوپر بیتنے والی بات بیان کی۔ روداد، آپ نے اپنی آنکھوں سے جو واقعہ دیکھا اسے ہو بہو بیان کر دیا۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے اور حقیقت حال کے معنی میں مشتمل ہے۔ اردو نثر کی مشہور صنف ہے، اسے انگریزی میں رپورٹ بھی کہتے ہیں۔ کیمبرج کے اسٹوڈنٹس، او لیولز کے اسٹوڈنٹس، وہ رپورٹ نویسی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے 3 to 4 8 لینگویج 3 to 4 8 کے حوالے سے آپ نے جو پیپر 1 سالو کیا تھا اس میں رپورٹ موجود تھی۔ یہ وہی رپورٹ ہے جو روداد کی فارم میں جماعت نہم میں دی جاتی ہے اور اب یہاں سال اول میں موجود ہے۔ 5 نمبر کا سوال ہے۔ روداد اور رپورٹ ساتھ ساتھ رکھ کر آگے بڑھیں گے تو سمجھنے میں آپ کو کافی آسانی رہے گی۔ اردو نثر کی مشہور صنف ہے، انگریزی میں اسے رپورٹ کہتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال تحریر میں لانا روداد نویسی کہلاتا ہے۔ اب روداد نویسی کے لیے شرائط کیا ہیں، وہ کیا نکات ہیں جنہیں مد نظر رکھ کر ہم ایک بہترین روداد ترتیب دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا موضوع، آپ کو موضوع کیا دیا گیا ہے، موضوع کی مناسبت سے پہلے اپنے سامنے اس سارے احوال کا، اس ساری تقریب کا ایک نقشہ سا بنا لیں۔ وہ چیز جب آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ وہی نقشہ، وہی صورتحال مد نظر رکھتے ہوئے اپنی روداد کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ روداد کا بیان مختصر الفاظ میں ہونا چاہیے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جو واقعہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ واقعہ ایک تلخیص یا خلاصے کی صورت میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ اگر آپ کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں روداد کے حوالے سے تو آپ اس میں کتنا کلوز ہو کے، کتنا اس میچ کے حوالے سے کتنا آپ اس کے ہر نقطے کو یا ہر پوائنٹ کو آپ بیان کریں گے کہ ابھی کھلاڑی آئے، انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کچھ باتیں کی، پھر یوں میدان میں اترے۔ نہیں، اتنی لمبی چوڑی تعویل نہیں دی جاتی اس میں۔ 5 نمبروں کا سوال ہے، ایک دائرے میں خود کو محدود رکھنا ہوتا ہے، اہم اور بنیادی باتیں بتانی ہوتی ہیں، لیکن اہم اور بنیادی باتیں اس طرح سے اس انداز میں بتانی ہوتی ہیں کہ وہ پوری روداد کا نقشہ آنکھوں کے سامنے گھوم جائے۔ وہ آنکھوں دیکھا حال جب ایک غیر حاضر بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ ساری سچویشن، وہ سارے حالات اور سارے واقعات اس کی سمجھ میں آ جائیں۔ زبان اس کی عام فہم اور سادہ ہونے کے ساتھ واضح ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال کسی اور کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ راستہ الفاظ کا آسان چنیں گے تو اسے سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ اصل اور لازمی معلومات بیان میں لائیں، بیانیہ انداز اختیار کریں
اور یاد رکھیے گا کہ روداد صرف بیانیہ انداز میں ایک نثر پارے میں تحریر کی جاتی ہے، اس میں بے شمار نثر پارے موجود نہیں ہوتے۔ آپ مختلف حالات اور واقعات کو اپنی نظر سے دیکھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک نثر پارے کے انداز میں آپ نے روداد بیان میں لانی ہوتی ہے، آپ اسے بہت سارے نثر پاروں پہ مشتمل نہیں کر سکتے۔ تاریخ، وقت، مقام کا بیان اس میں لازمی ہے، یعنی کس تاریخ پر وہ واقعہ رونما ہوا یا وہ تقریب ہوئی جس کا احوال آپ بیان کر رہے ہیں، وقت کیا تھا، مقام کیا تھا، ان چیزوں کا بیان رپورٹ میں لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں، اگر آپ نے ٹیلی ویژن پر کبھی خبرنامہ سنا ہو تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا جو مختلف قسم کے رپورٹ دینے والے رپورٹرز ہوتے ہیں، جو آپ نے انہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے حالات و واقعات کا ایک تجزیہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، مختصر ترین صورت میں یا کم سے کم الفاظ میں ایک بہت بڑا واقعہ کس طرح خلاصے کے انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ رپورٹ دراصل اسی سلسلے کا ایک نام ہے، رپورٹ اسی چیز کا ایک نام ہے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا وہ بہت طویل تھا، بہت لمبے چوڑے جملے اس کے لیے بن سکتے تھے، لیکن آپ نے دوسرے کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے مختصر ترین راستہ اختیار کیا، ایسی زبان کا استعمال کیا کہ ہر سننے والے کے لیے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کا تحریری زمانہ بھی ماضی قریب کا ہوتا ہے یا ماضی بعید کا ہوتا ہے۔ رپورٹ کبھی بھی مستقبل میں نہیں تحریر کی جاتی، فیوچر ٹینس میں نہیں ہوتی، اور کبھی بھی حال میں نہیں ہوتی، پریزنٹ ٹینس پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی، یا تو قریب ترین 1-2 گھنٹے پہلے کی بات ہوتی ہے، 30-40 منٹ پہلے کی بات ہوتی ہے، 1-2 دن پہلے کی بات ہو سکتی ہے، 1-1.5 ماہ پہلے کی بات ہو سکتی ہے، بعض اوقات سال 2 سال پہلے کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی رپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ جب اسے تحریر کیا جائے تو اس کا زمانہ یا اس کا فعل یا اس کا ٹینس پاسٹ ٹینس ہو، گزرے ہوئے زمانے میں وہ رپورٹ یا وہ واقعہ رونما ہوا ہو۔ تقریب کے مناظر کی عکاسی ضروری ہے۔ اب وہ تقریب کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی تقریب ہے، کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی اجلاس ہے، یا کوئی اور واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے حوالے سے اس کے جتنے بھی مناظر ہیں، جو سین ہیں، دیکھیں آپ جسے روداد سنا رہے ہیں، آپ جسے روداد لکھ کے بتا رہے ہیں، وہ اس موقع پر، اس واقعے پر وہ غیر حاضر تھا، وہ موجود نہیں تھا۔ ایک غیر حاضر بندے کو، ایک تھرڈ پرسن کو، ایک غیر موجود بندے کو آپ اس تک کیسے اپنا میسج پہنچائیں گے، اس تک اپنا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ وہ پیغام پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آسان راستہ آپ اختیار کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام مناظر کی عکاسی کریں گے، عکس بندی کریں گے اس منظر کی جو آپ نے صحیح معنوں میں اگلے تک پہنچانا ہے۔ ایک بات اگر یہاں پر یوں سمجھ لیں آپ کہ روداد 3 چیزوں کا حصہ ہے، یا آپ کی روداد میں 3 عناصر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو پس منظر، یعنی وہ بیک گراؤنڈ، وہ پس منظر جس کے تحت کہ آپ کی روداد کا اصل مضمون ترتیب پا رہا ہے یا اصل مضمون سامنے آ رہا ہے۔ آغاز، ابتدا یا تمہید آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، یعنی پہلا قدم آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ اگلے قدم پر خود بخود سنبھل جائیں گے۔ پھر آپ کا اصل مضمون یا آپ کا نفس مضمون ہے، وہ مضمون، وہ عنوان، وہ موضوع جس کے تحت آپ کی روداد ترتیب پائے گی، آپ کی روداد کے درمیان کا حصہ جس پر کہ آپ نے نمبر اٹھانے ہیں وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر آپ کی روداد کا اختتام ایسا ہو کہ اس کا تعلق پس منظر اور آپ کے اصل مضمون سے بہت مضبوط ہو، یعنی یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوں، یہ منسلک ہوں، یہ کہیں پر بھی بے ربط نہ ہوں، ان میں کہیں پر بھی بے ربطی کا احساس نہ ہو، ان میں ایک ربط، ایک تسلسل پایا جاتا ہو۔ روداد کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے مکالمہ نویسی۔ مکالمہ بھی سال اول کا سوال ہے، 5 نمبروں پر مشتمل ہے۔ روداد یا مکالمے میں سے انتخاب کے طور پہ نہیں بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک سوال دے دیا جاتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پیپر میں یا آپ کے پرچے میں کون سا سوال آئے۔ مکالمے کے لیے بھی کوئی موضوع ہو سکتا ہے اور روداد کے لیے بھی، یعنی آپ نے تیاری دونوں سوالات کی کرنی ہے۔
بات کریں گے ہم مکالمے کے حوالے سے. مکالمہ جسے انگریزی میں ڈائلاگس کہتے ہیں، دو یا دو سے زائد افراد کے مابین کسی اہم موضوع پر گفتگو تحریری صورت میں لانا مکالمہ نویسی کہلاتا ہے. ڈرامہ، افسانہ، ناول یا کسی قصے کہانی میں جب دو تین کرداروں کی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ سادہ مکالمہ کہلاتا ہے، اور یہی مکالمہ جب آپ تحریری صورت میں لاتے ہیں تو اسے ہم مکالمہ نویسی کہتے ہیں. بحث و مباحثہ، دلائل کے ساتھ موضوع کی وضاحت، مثبت یا منفی رویہ، اپنے تاثرات کا بیان، یہ تمام وہ عناصر ہیں جو مکالمے کا حصہ ہوتے ہیں. مکالمہ نویسی کے لیے بھی کچھ اہم شرائط اور کچھ اہم باتیں ہیں جنہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک بہترین مکالمہ ترتیب دے سکتے ہیں. جیسے 2 سے 3 مختصر جملوں میں موضوع کی مناسبت سے سب سے پہلے تو اس کا پس منظر لکھنا ضروری ہے، جہاں موقع محل کی وضاحت ہو جاتی ہے. دیکھیں، عام طور پر جب آپ کسی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، کسی افسانے یا کسی کہانی کا آغاز کیا جاتا ہے تو قاری کو، پڑھنے والے کو سمجھانے کے لیے، جو ریڈر ہوتا ہے اسے سمجھانے کے لیے، چلے میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتی ہوں. جب آپ کوئی ناول پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناول کے ٹائٹل پیج کے اندر پہلی سیدھی سائڈ پر اور الٹی سائڈ پر اختتام پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے ناول کا یا اس پوری کتاب کا یا کہانی کا ایک ریویو سا دیا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو وہ ریویو جو پہلے نمبر پر جو کتاب کی شروع میں دیا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل وہ آپ کو کہانی کی طرف لانے کا ایک پس منظر یا ایک انداز ہوتا ہے. بلکہ بعض کتابوں میں تو یوں ہوتا ہے کہ کہانی شروع کرنے سے پہلے کوئی سین، کوئی منظر درمیان میں سے اگر یوں شروع ہو رہا ہے کہ آغاز اس کا تھوڑا گھمبیر بنتا ہے یا مشکل بنتا ہے تو وہ پس منظر بیان کرنے کے لیے جگہ وہاں پر بیان کر دی جاتی ہے، وقت بیان کر دیا جاتا ہے، اور ایک آدھ جملہ ایسا تحریر کر دیا جاتا ہے کہ اگلی کہانی اس پس منظر کے ساتھ خود بخود اپنا تسلسل پیدا کر لیتی ہے. مکالمہ لکھنے سے پہلے 2 یا 3 جملوں میں پس منظر دینا انتہائی ضروری ہے. اس سے یہ ہوگا کہ چیکر جب آپ کا پیپر چیک کرے گا تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے مکالمہ کس نوعیت کے حوالے سے، کس واقعے کے حوالے سے، کتنا موضوع سمجھتے ہوئے وہاں پر تحریر کیا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ مکالمے کا آغاز یا تمہید باندھنا پس منظر میں آپ کا انتہائی مضبوط ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا، مکالمے کا پس منظر السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور اختتام اللہ حافظ، میں جا رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، میں کھا رہی ہوں، میں پی رہی ہوں، یوں مکالمے کا آغاز و اختتام کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ زائد الفاظ ہیں، یہ الفاظ اپنے مکالمے سے حذف کر دیں، انہیں نکالیں باہر. آپ ٹو دا پوائنٹ اپنے موضوع کی مناسبت سے بات کریں، سالڈ بات کریں، مثبت اور ٹھوس جملے اس میں دیں جو آپ کے مکالمے پر ایک اچھا تاثر چھوڑیں. 5 نمبر کا سوال ہے، آپ نے الفاظ اپنے ضائع نہیں کرنے، آپ نے جملوں کا اور الفاظ کا استعمال ایسے کرنا ہے کہ آپ اپنے مخصوص موضوع کے مطلوبہ ہدف تک پہنچ سکیں. جس موضوع پر مکالمہ تحریر کیا جائے اس حوالے سے 3 اہم حصوں پر خاص توجہ کرنا ضروری ہے. جیسے تمہید، ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا، تمہید کیسے باندھیں گے، پس منظر کتنا مضبوط اس میں ہم لکھیں گے. پھر درمیان میں وہ اصل مضمون جس کا تعلق آپ کے سوال میں موجود موضوع سے ہے یا اس عنوان سے ہے. پھر یقیناً مکالمے کا اختتام ایسا ہونا چاہیے کہ تمہید اور اصل مضمون میں اس کا ایک تسلسل قائم ہوتے ہوتے آخر میں آ کر وہ ایک خاص انداز میں مثبت سے ختم ہو یا منفی رویے سے ختم ہو، لیکن آپ کے دلائل اتنے مضبوط ہوں کہ وہ اختتام اس قدر وحدت کے ساتھ اس کی تمہید سے بھی مطابقت رکھتا ہو. موضوع کی مناسبت سے سوالات یا مکالمات دلائل کے ساتھ واضح ہوں، چاہے مثبت دے رہے ہیں یا منفی دے رہے ہیں. ضروری نہیں ہے مکالمے کا دیا گیا ہر موضوع ایسا ہو جو اس میں موجود کرداروں کے حق میں ہی بات کر رہا ہو. بہت ممکن ہے کہ اس میں منفی رویہ بھی دکھایا جانا ضروری ہو. تو رویہ مثبت ہو یا منفی ہو، آپ کے پاس دلائل مضبوط ہونے چاہیے. آپ ٹھوس دلائل سے بات کریں وہاں پر، یعنی بے تکی، فضول یا بغیر کسی منطق کے کوئی بات وہاں پر نہ کی جائے.
انداز گفتگو بحوالہ موضوع دلچسپ اور بامعنی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ مکالمات بیان کر رہے ہیں، آپس میں مکالمے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی، کوئی بحث و تکرار والی یا کوئی ایسی فتنے فساد والی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے مکالمے کا جو موڈ ہے، جو انداز ہے، جو کیفیت ہے، وہ دلچسپ ہونی چاہیے، پڑھنے والا اسے پڑھ کر محظوظ ہو۔ کرداروں کے نام یا کردار حاشیہ سے باہر تحریر کیے جائیں گے، یہ پوائنٹ ضروری اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بیشتر طالب علم کیا کام کرتے ہیں کہ جو مارجن لائن لگائی جاتی ہے، جو حاشیہ کھینچا جاتا ہے پینسل سے، اردو میں سیدھے ہاتھ پر ایک دو الفاظ کا فاصلہ چھوڑ کے جو لائن لگائی جاتی ہے، عام طور پر طالب علم کیا کام کرتے ہیں مکالمہ لکھتے ہوئے کہ مکالمے کے کردار اس حاشیے یا مارجن لائن کے اندر تحریر کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ، یہ انداز غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی سوال حل کرنے سے پہلے حاشیہ لگانا یا مارجن لائن ڈرا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ چیز قابل قبول ہی نہیں ہے کہ ایک طالب علم پرچہ حل کرے اور بغیر مارجن لائن کے کام کرے۔ مارجن لائن کا مقصد کیا ہے؟ سوال کا نمبر دینا، اعداد و شمار دینا، باقی ساری تحریر مارجن لائن کے باہر ہوتی۔ یہ ایک طرح سے پیج کے لیے آؤٹ لائن کا طریقہ کار ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنا پرچہ ایک خاص ترتیب سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے تمام لائنز کی لمبائی چوڑائی سامنے رکھتے ہوئے باقاعدہ ایک ترتیب سے اپنے پرچے کا آغاز کیا ہے، یعنی آپ کی تحریر کے لیے ایک خاص حصہ جو مخصوص ہے آپ اسی کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ ایک کردار کے کم از کم 4 سے 5 مکالمے ضروری ہیں۔ اب اگلی بات، فرض کریں اگر 2 کردار ہیں مکالمے کا حصہ، تو ایک کردار کے پاس کم از کم 5 ایسے مکالمے یا 5 ایسے سوالات ہونے چاہیے جن کا جواب ٹھوس یا دلائل کے ساتھ بامقصد مکالمے سے بنتا ہو۔ آپ اسے یوں کہہ لیں کہ اگر 2 کردار موجود ہیں تو 5 نمبر کے سوال میں کم از کم 12 سے 13 مکالمے ایسے ہونے چاہیے جو موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں، موضوع سے ہٹ کر نہ ہوں، ان میں وہ تسلسل، وہ روانی کا تاثر شروع سے آخر تک پایا جانا ضروری ہے۔ مرکبات و تراکیب اور محاورات کا درست استعمال مکالمے کے لیے جامع انداز ہوتا ہے۔ ایک اور طریقہ کہ ہم مکالمہ خوبصورت کر کے، خوش خط ہونے کے علاوہ خوبصورت کر کے ہم کیسے تحریر کر سکتے ہیں، الفاظ کا چناؤ کیسے کیا جائے، تو یاد رکھیے گا یہ وہ سوالات ہیں کہ جن میں آپ مرکبات اور تراکیب استعمال کر کے اپنی بات زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ تفصیل سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں 3 سے 4 الفاظ استعمال کریں گے، وہاں مرکب تراکیب استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک لفظ کے اندر اپنا پورا جملہ، اپنی پوری بات سمیٹ کے بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی مرکبات اور تراکیب کا استعمال آپ کی تحریر مختصر بھی بناتا ہے اور اسے جامع یا واضح انداز میں بھی بیان کرتا ہے۔ مکالمے میں بھی طویل قصے، کہانیاں، واقعات اور مثالیں شامل نہ کریں، کوشش کریں مختصر بات ہو اور موضوع کی مناسبت سے بات ہو۔ مکالمے میں اشعار، احادیث، آیات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ہر ممکن حد تک کوشش کر کے کم سے کم۔ جیسے 2 کردار ہیں اور ایک کردار کے میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ 5 سے 6 مکالمے اگر ایک کردار کے، اگر دونوں کردار بیچ میں 2 3 حوالے ڈالنا شروع کر دیں گے تو ان کا ذاتی خیال یا ان کی ذاتی بات چیت کہاں ہوگی، وہ گفتگو کہاں ہوگی جو مکالمے کا روپ دھارے گی۔ کتابی باتیں ہی اگر آپ اس میں کرتے رہیں گے، ادھر ادھر سے لکھی پڑھی سنی ہوئی باتیں ہی آپ اس میں تحریر کرتے رہیں گے، دوسروں کے ریفرنس ہی آپ اس میں استعمال کرتے رہیں گے، تو وہ مکالمہ پھر آپ کی ذات پہ منحصر نہیں ہوتا، اس میں پھر کوئی آپ کا تجزیہ نہیں ہوتا، اس میں پھر آپ کی کوئی کار فرمائی اس میں نہیں ہوتی، یعنی آپ اس سے ہٹ کر رٹے رٹائے جملے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ مکالمہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے ڈائلاگس ہیں۔ آپ نے 2 کرداروں کے بارے میں بات کی ہے تو ان کرداروں نے کس طریقے سے اپنے مکالمے ادا کیے ہیں۔
آسان اور عام فہم زبان موضوع کی وضاحت کے لیے ضروری ہے۔ ہر سوال میں یہ پوائنٹ دہرا رہی ہوں۔ زبان آسان استعمال کریں، مشکل الفاظ اگر آپ کے لیے ادائیگی میں سمجھنے میں مشکل ہیں، کہیں ایک بار آپ نے دیکھے پڑھے یا سنے ہیں تو برائے مہربانی شک شبے کی مناسبت سے وہ الفاظ استعمال نہ کریں، سیف سائٹ پہ رہیں۔ رموز و اوقاف مکالمے کا لازمی جزو ہیں، اس لیے ان کے استعمال میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ اب رموز و اوقاف میں مکالمے میں جو عام طور پر رموز و اوقاف استعمال ہوتے ہیں، ندائیہ یا فجائیہ کی علامت ہے جسے آپ ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں انگلش میں، مخاطب کی علامت، سوالیہ علامت استعمال ہوتی ہیں، واوین انورٹڈ کاماز یوز ہوتے ہیں، وقفہ یا سکتہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، تفصیلیہ کی علامت۔ رابطہ کی علامت ہر کردار کے بعد استعمال کی جاتی ہے۔ اس لیکچر کے ساتھ ڈاکومنٹ میں جو آپ کو مکالمے کا ایک سیمپل دیا گیا ہے، اس میں آپ ڈائلاگس کے ساتھ دیکھیے گا کہ رموز و اوقاف کون سا وقف کہاں استعمال کرنا ہے، وہ علامتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ مکالمہ، میرا ذاتی تجربہ تو یہی ہے کہ بہترین مکالمہ، 5 نمبر کا مکالمہ 200 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب آپ سوال یہ اٹھائیں گے کہ وہاں بیٹھ کر الفاظ کون گنے؟ آسان طریقہ ہے، آپ کو اپنی ہینڈ رائٹنگ کے اعتبار سے اتنا تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ آپ اپنی کاپی کی ایک لائن میں زیادہ سے زیادہ کتنے الفاظ لکھ رہے ہیں۔ 8 الفاظ ہوں گے، 9 الفاظ ہوں گے۔ اس حساب سے آپ مشق کرتے ہوئے، آج کل دہراتے ہوئے ان تمام سوالات کو آپ پریکٹس میں یہ چیز رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی لائنز گن لیں۔ اتنی لائنیں ہیں اور اندازے کے مطابق آپ ایک لائن میں اتنے الفاظ لکھتے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے مکالمے میں کتنے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہ پتھر پہ لکیر والی بات نہیں ہے کہ میں نے 200 الفاظ کہہ دیے ہیں تو ان سے اوپر نہیں جایا جا سکتا، اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ شرط میری پھر وہی ہے، میں بالکل باقی لوگوں کی طرح آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ بورڈ کا پیپر ہے، یہ بورڈ کا پرچہ ہے، اس میں نمبر لینے کے لیے اتنے صفحات لکھ دیں، یا اپنے ہاتھوں سے بالشت بھر اسے ناپنا شروع کر دیں، اتنے بالشت ہو گیا، اتنے بالشت ہو گیا، اتنے صفحات ہو گئے۔ میں ہرگز آپ کو نہ تو یہ مشورہ دوں گی، نہ میں آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے بار بار کہوں گی۔ ہاں، ابھی بھی اگر آپ کے ذہن میں صفحات کے حوالے سے کوئی سوال ہے کہ فلاں نے اتنے صفحات لکھے تو اسے اتنے نمبر مل گئے، فلاں بندے نے اتنے صفحات لکھے تو اسے اتنے نمبر، تو یہاں اپنے ذہن میں رکھیے، جب آپ ایک کردار کے 5 سے 6 مکالمے تحریر کر رہے ہیں، دوسرے کردار کے بھی 5 سے 6 مکالمے ہو جائیں گے، پس منظر بھی آپ دے رہے ہیں، آپ اس کا اختتام بھی اس میں خوبصورت انداز میں 2-3 جملوں میں کر رہے ہیں۔ اگر صفحات کے تناظر میں آپ اسے دیکھیں تو بڑے آرام سے آپ کے 2 سے 2.5 صفحات بورڈ کی شیٹ کے ہو جاتے ہیں۔ میں اس پہ زیادہ زور اس لیے نہیں دوں گی کہ مجھے صفحات کی یا خواہ سوال کا جواب طویل کرنے کے جو مثالیں دی جاتی ہیں، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں اگلے کو یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اتنا لمبا لکھو تو یہ جواب ہوگا، اتنا لمبا لکھو تو۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے دل اور دماغ میں آیا ہوا ہے سوال سمجھتے ہوئے، جو پہلا تاثر اس موضوع کی مناسبت سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، وہی آپ کا جواب ہے، چاہے وہ ایک لائن پہ منحصر ہو یا وہ ایک صفحے پر منحصر ہو۔ بہرحال بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جو طریقہ کار میں آپ کو ان پوائنٹس کے انڈر رہتے ہوئے یا ان شرائط کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، بڑے آرام سے بورڈ کی تمام ریکوائرمنٹس یہاں پر پوری ہو رہی ہیں۔ سرخیاں یا ذیلی سرخیاں، جسے آپ ہیڈنگز یا سب ہیڈنگز کہتے ہیں، برائے مہربانی مکالمے میں کسی قسم کی ہیڈنگ استعمال نہیں ہوتی، مکالمے میں کوئی مارکر استعمال نہیں کریں گے آپ۔ کالے رنگ کے بال پوائنٹ سے آپ نے سوال لکھا، بلو کلر کے یا نیلے رنگ کے پین سے آپ نے اپنا مکالمہ لکھنا شروع کیا۔ بہت زیادہ خوبصورتی اس میں دکھانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پوائنٹر، نپ کٹے ہوئے پین، باریک پین مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ آپ کرداروں کے نام یا اہم باتیں نیلے گہرے رنگ، گہری سیاہی سے، موٹے پین سے
وہ چیز لکھ لیں، لیکن الگ الگ ہیڈنگز بنانے کی کوشش مت کریں۔ یاد رکھیے گا، مکالمہ تحریر کرنے کا ایسا بیانیہ یا نثری انداز ہے جس میں ہم ہیڈنگز دے کر اور یوں پوائنٹ بنا کر بات نہیں کر سکتے۔ یہ تحریر کی وہ صورت ہے جو نثری انداز میں آگے بڑھتی ہے، کرداروں کے اپنے اپنے مکالمے کے حوالے سے آگے بڑھتی ہے۔ اس میں ہم ہیڈنگز بنا کر ضرورت سے زیادہ بنا سنوار کر کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا مضمون نویسی، اور مضمون نویسی کا سوال سال دوم کے لیے ہے۔ سیکنڈ ایئر کا یہ سوال ہے۔ ان کے حصہ سوم کا آخری سوال، سوال نمبر 7، مضمون 4 سے 5 عنوانات دے دیے جاتے ہیں، 15 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ آپ کو ان میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون تحریر کرنا ہوتا ہے۔ 15 نمبر کے سوال میں کتنا کچھ لکھا جائے کہ ہم کم از کم 12 یا 13 نمبر تک پہنچ سکیں؟ بڑے آرام سے پہنچ سکتے ہیں آپ۔ صرف چند ایک بنیادی باتوں کا خیال رکھیں۔ مضمون آپ کے پرچے کا وہ حصہ ہے، وہ سوال ہے جس میں آپ سب سے زیادہ اسکور کر سکتے ہیں۔ صرف تھوڑی سی توجہ اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی مخصوص عنوان پر معلومات یکجا کر کے انہیں ترتیب اور تسلسل سے بیان کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ موضوعات کے لحاظ سے مضامین کی مختلف اقسام ہیں، مثلاً ادبی، علمی، شخصی، تاریخی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سائنسی، مذہبی، تنقیدی، تحقیقی مضامین وغیرہ۔ یہ ساری کے ساری وہ اقسام ہیں مضمون کی کہ ان میں سے کوئی بھی عنوان یا کوئی بھی موضوع دے دیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس عام طور پر کسی شخصیت پہ مضمون آ جاتا ہے، سائنسی حوالے سے کوئی مضمون آ جاتا ہے، یا معاشرتی یا پھر مذہبی حوالے سے یا اخلاقی حوالے سے کوئی مضمون آ جاتا ہے۔ مضمون کے لیے اہم یا بنیادی نکات کیا ہیں، وہ ایک نظر میرے ساتھ دیکھیے گا۔ مضمون کے 3 بنیادی حصوں پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ آغاز، تمہید یا ابتدا، تینوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ مضمون کا آغاز کیسے کیا جائے، مضمون کی تمہید باندھنے کے لیے کیسے جملے استعمال کیے جائیں، کیسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ دیکھنے والے پر، پڑھنے والے پر، چیک کرنے والے پر پہلا تاثر بہت گہرا اور پر اثر ہونا چاہیے۔ نفس مضمون، آپ کے مضمون کا وہ درمیانی حصہ جس میں آپ سوال میں دیے گئے موضوع کی مناسبت سے بحث کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ آپ اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے مضمون کا اختتام۔ آپ کے مضمون کا اختتام بھی یقیناً اس طریقے سے ہونا چاہیے جتنا مضبوط آپ نے اس کی تمہید باندھی ہے یا آپ نے اس کا آغاز دیا ہے۔ تمہیدی مباحث میں موضوع کا جامع اور واضح تعارف ہونا ضروری ہے۔ اب یہ تمہیدی مباحث کیا ہیں؟ تمہیدی مباحث آپ کی بحث کا، آپ کے مضمون کا وہ حصہ ہے جہاں سے آپ آغاز کرتے ہیں۔ یعنی آغاز میں چاہے آپ کا کوئی بھی مضمون ہے، آپ اس موضوع کا تعارف، اس کی اہمیت واضح کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے باقی پوائنٹ یا باقی نکات کیا ہیں جو آپ آگے چل کر تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرتے ہیں۔ نفس مضمون میں بحوالہ عنوان تمام تر معلومات مفصل درج ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے نفس مضمون کا آگے مطلب ہی یہی بن پا رہا ہے کہ آپ نے اصل مضمون سے مطابقت رکھتی ہوئی تمام معلومات ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرنی ہے۔ آپ نے اس میں بیجا طوالت سے کام نہیں لینا، آپ نے مضمون بہت زیادہ طویل نہیں کرنا، آپ نے اس میں نکات کی دہرائی نہیں کرنی۔ ایک ہی نقطہ یا ایک ہی بات، ایک ہی پوائنٹ آپ نے بار بار تروڑ مروڑ کے نہیں وہاں پر پیش کرنا۔ آپ نے اس ترتیب سے ان چیزوں کو بیان کرنا ہے، ان معلومات کو بیان کرنا ہے کہ وہ نفس مضمون میں ایک مضبوط اور ٹھوس جگہ حاصل کر سکیں۔ اختتام موضوع کی مناسبت سے ہونا لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آغاز میں کچھ ہے، نفس مضمون کچھ ہے اور اختتام کچھ ہے۔ ان تینوں کا تسلسل آپس میں برقرار رہنا چاہیے۔ املا کی اغلاط اور جملوں کی بناوٹ، واقعات کی ترتیب و تسلسل پر خاص توجہ دینا ضروری ہے۔ اوورآل پورے پرچے کے حوالے سے بھی میں اگر بات کروں تو املا کی اغلاط پر توجہ دینا ضروری ہے۔ 2 جملوں میں اگر آپ 4 غلطیاں املا کی کر دیتے ہیں تو کہاں سے اور کتنے نمبر آپ حاصل کریں گے؟
اگر مضمون کسی شخصیت پر ہے تو تمام معلومات سرخیوں یا ہیڈنگز کی صورت میں دیں گے اور اس کے آگے نثر پارہ باقاعدہ طور پر تحریر کریں گے۔ اگر مضمون شخصیت کے علاوہ کسی اور قسم کے عنوان پر ہے تو بغیر سرخیوں کے، بغیر ہیڈنگز کے مضمون تحریر کر کے مکمل کیا جائے گا۔ فرض کریں علامہ اقبال پہ مضمون ہے، قائد اعظم پہ مضمون ہے، جب اس قسم کے شخصیت پہ مضمون آئیں گے آپ ضرور ہیڈنگز بنا کر دیں، اور وہ ہیڈنگ آپ مارکر سے دے سکتے ہیں، کسی کلرڈ مارکر سے نہ دیجیے گا۔ بلو بال پوائنٹ سے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، بلو پوائنٹر سے ہیڈنگ دے لیجئے، ہر ہیڈنگ کے نیچے ایک لائن ڈرا کر لیں، انڈر لائن کرتے ہیں جیسے آپ اسے انڈر لائن کر لیں، یا آپ رابطہ کی علامت لگا لیں، تفصیلیہ کی علامت لگا لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے نثر پارے کا باقاعدہ ایک پیراگراف کی فارم میں، ایک نثر پارے کی فارم میں باقاعدہ آغاز کریں اور چند مخصوص جملوں کے ساتھ وہ نثر پارہ مکمل کر دیں۔ لیکن اگر آپ کا مضمون شخصیت کے علاوہ کسی اور عام عنوان کے حوالے سے ہے، کوئی تہذیبی، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی مضمون ہے، وہ شخصیت کے حوالے سے نہیں ہے، تو وہاں آپ نثر پارے کے انداز میں تو بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں پر ہیڈنگز نہیں بنا سکتے۔ یہ مضمون کی شرط ہے۔ اس طرح کا مضمون آپ بغیر ہیڈنگز کے تحریر کرتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان اسٹڈیز کا پیپر نہیں ہے۔ پاکستان اسٹڈیز کے پیپر میں، مطالعہ پاکستان کے پیپر میں آپ باقاعدہ ہیڈنگز بنا کر بات کرتے ہیں۔ یہاں اردو کا پیپر ہے، ایک زبان کا پیپر ہے، اور لسانیات میں آپ شخصیت کے علاوہ کسی اور موضوع پر ہیڈنگز کی فارم میں بات نہیں کر سکتے۔ 15 نمبر کا مضمون ہے، کم از کم 5 سے 6 نثر پارے اس میں ہونے چاہیے۔ پھر سوال وہیں پر آ جاتا ہے کہ 5 صفحات لکھیں، 6 صفحات لکھیں یا 4 صفحات لکھیں۔ میں صفحات کے حوالے سے کبھی بھی ترتیب یا طویل اسے کرنے کے بارے میں آپ سے نہیں کہوں گی۔ 15 نمبر کا مضمون ہے، اگر میں سادہ لفظوں میں بھی آگے بڑھوں، 3 نمبر کا بھی اگر آپ ایک نثر پارہ کرتے ہیں، یعنی ایک نثر پارہ یا ایک پیراگراف ہمارا، اگر ہم 3 نمبروں پر اسے لے کر آ جاتے ہیں تو 5 نثر پارے 15 نمبروں پر بڑے آرام سے آ جاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں، تمہیدی مباحث کے طور پر جو آپ کا پہلا نثر پارہ ہے وہ آپ کم از کم 30 سے 40 الفاظ پر مشتمل لکھیں، موضوع کی اہمیت اور اس کا تعارف وہاں پر واضح ہو جائے گا۔ نفس مضمون میں آپ کم از کم 3 نثر پارے یا 4 نثر پارے دے دیں، اختتام کے طور پر آپ ایک اور نثر پارہ دے دیں۔ ہر نثر پارہ اگر آپ 3 نمبر پر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو بڑے آرام سے آپ کے 15 نمبر کا مضمون بن جاتا ہے۔ اس میں آپ اشعار، احادیث، آیات یا کوئی مصرع یا کوئی اقوال، کوئی اس قسم کا حوالہ، کوئی ریفرنس استعمال کرتے ہیں تو وہ ریفرنس دینے کا بھی تو اپنا طریقہ ہے۔ انورٹڈ کاماز میں دے دیں، آپ اسے کسی طریقے سے گہرے یا موٹے پین کی مدد سے لکھیں، تب بھی وہ واضح ہو جائے گا۔ اس طرح لکھنے سے کیا ہوگا کہ ایک آدھ لائن یا ایک آدھ سطر آپ کی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب آپ یہ 5 سے 6 نثر پارے مکمل کرتے ہیں تو میرے خیال سے بڑے آرام سے، اگر صفحات کے طول و عرض پہ ہم جاتے ہیں تو بڑے آرام سے وہ چیکر حضرات، وہ ایگزامینر جو صفحات کی تعداد دیکھ کر ان کی موٹائی ناپ کر نمبر دیتے ہیں، تو میرے خیال سے 15 نمبر کا یہ مضمون اگر میں آپ کے فیڈرل بورڈ کی آنسر شیٹ کے حوالے سے دیکھوں تو یہ 5 سے 6 نثر پارے آپ کے 2 سے 3 صفحات پر بڑے آرام سے آ جاتے ہیں۔ عنوان کی مناسبت سے وہی پوائنٹ جو ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اشعار، اقوال، آیات قرآنی، احادیث کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ کوئی اتھینٹک سورس ہو، کسی اتھینٹک سورس سے آپ نے بات کی ہے۔ عربی نہ لکھیں، ترجمہ لکھ کر اس کی وضاحت کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ حوالہ مکمل دیں اور درست دیں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں حوالہ جات نہ دیں۔ بنیادی و اہم نکات نمایاں کر کے تحریر کریں۔ تشریح میں بھی میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی۔ واوین یا انورٹڈ کاماز میں لکھنا چاہیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے، موٹے قلم کی لکھائی میں لکھنا چاہتے ہیں، بولڈ لیٹرز میں لکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن جو کچھ کریں گے مارجن لائن کے بعد صفحے کے یا کاپی کے پیج کے درمیان میں رہتے ہوئے ترتیب دیں گے۔ نثر پارہ لکھتے ہوئے اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھیں گے۔ بیجا طوالت سے گریز کریں، ایک ہی بات بار بار نہ دہرائیں،
اس طرح سے آپ کے مضمون میں آپ کو خاطر خواہ نمبر حاصل نہیں ہوتے۔ طویل قصے کہانیوں سے پرہیز کریں، مت دیں مضمون کے اندر لمبے چوڑے قصے کہانیاں اور واقعات، مختصر بات کریں، چھوٹی مثالیں دیں، لمبی چوڑی مثالیں دینے کی کوشش نہ کریں۔ مشکوک معلومات جو خود آپ پر بھی واضح نہ ہوں وہ ہرگز نہ دیں۔ اب مشکوک معلومات سے میرا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ کوئی اس قسم کی بات جو آپ نے کبھی کسی کے منہ سے سنی یا کہیں پڑھی لیکن آپ کو مکمل طور پر یاد نہیں ہے کہ اس کا اصل ریفرنس کیا ہے، اس کا اصل حوالہ کیا ہے، یعنی آپ خود اس کے حوالے سے شک میں ہیں کہ وہ کتنی اتھینٹک ہے، کتنی مکمل ہے اور کتنی تصدیق شدہ ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو کوشش کریں اسے اپنے ریفرنس میں، اپنے حوالہ جات میں استعمال نہ کریں۔ اس سے آپ کے مضمون پر غلط تاثر پڑتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، چند لوگوں کا خیال یہ ہے نا کہ بورڈ، کسی بھی بورڈ کے انڈر جب وہ پوری جیوری بیٹھتی ہے پیپر چیک کرنے کے لیے تو اس میں موجود جو ایگزامینر ہیں یا جو چیکر ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، بس ایک نظر دیکھ کر آپ کو نمبر دیتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے بھی تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کس کی گردن کتنی پتلی ہے، کس کی گردن کتنی کمزور ہے، کہاں کس حالے میں پھنس جائے۔ اس لیے دھیان دیں، اپنے آپ کو سیف سائڈ پر رکھیں، کسی ایسی معلومات کا اندراج نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ لکھیں جس پر آپ کو 1% بھی شک ہو۔ ذاتی رائے میں تنقیدی یا طنزیہ گفتگو سے گریز کریں۔ سب سے اہم بات، فرض کریں اب ڈیپینڈ کرتا ہے، موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ موضوع آ جاتا ہے مضمون لکھنے کے لیے کہ اگر آپ وزیر اعظم پاکستان ہوتے تو، آگے آپ نے مضمون لکھنا ہے، اس طرح کے موضوعات آ سکتے ہیں۔ اس میں آپ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے الفاظ کسی قومی ادارے کے لیے تذلیل کا باعث نہ بنے۔ کوئی تنقید یا طنزیہ جملہ اس میں استعمال نہ کریں، یعنی طنزیہ یا تنقیدی گفتگو سے گریز کریں۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ ایسی طنزیہ یا تنقیدی گفتگو کرتے ہیں تو اسے آخر تک پہنچ کر ایک خاص انداز میں مثبت کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیں کہ اسے ایک مناسب فارم میں آپ نہیں لکھ سکتے، کمی بیشی کہیں نہ کہیں آپ سے رہ جاتی ہے۔ اس لیے سیف سائٹ پر بہترین مشورہ میرا آپ کو یہ ہے کہ کوشش کریں کسی بھی مضمون میں، کسی خط میں، درخواست میں، کسی مکالمے میں، کسی آپ بیتی میں، کسی روداد میں اپنی ذاتی رائے میں نیگیٹو پوائنٹ شامل نہ کریں، منفی تاثر نہ دیں، طنزیہ یا تنقیدی گفتگو نہ کریں۔ تھوڑا سا تو وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، اپنی رائے کا اظہار کریں، اچھے الفاظ میں کریں، ایک اچھا اثر پڑے پڑھنے والے پر، چیک کرنے والے پر اور اس کے ہاتھوں سے نمبر ملنے پر۔ جی اگلا سوال ہے خط۔ خط فرسٹ ایئر کا حصہ بھی ہے اور سیکنڈ ایئر کا حصہ بھی ہے۔ جماعت نہم دہم، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، سب سے اہم ترین حصہ یہی ہے، خط اور درخواست۔ صحیح لکھیں تو پورے نمبر اٹھا لیتے ہیں، نہ لکھیں تو سارے نمبر کٹوا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غیر حاضر یا غیر موجود شخص تک اپنی بات یا اپنی پیغام یا اپنی گفتگو تحریری صورت میں بھیجنا خط یا مکتوب کہلاتا ہے۔ خط کی جمع خطوط، مکتوب کی جمع مکاتیب یا مکتوبات۔ خطوط رابطے کا قدیم اور رائج طریقہ ہے۔ ہمارے رواج میں خطوط بہت پرانے شامل ہیں۔ خطوط کی 2 اقسام ہیں، ایک رسمی خط اور دوسرا غیر رسمی خط۔ رسمی خط کون سے ہیں؟ آفیشیل لیٹرز ہیں جو باقاعدہ کسی ادارے کو لکھے جاتے ہیں۔ غیر رسمی خطوط وہ ہیں جو انسانی رشتے ناتوں کی بنیاد پر گھریلو یا خاندانی سطح پر تحریر کیے جاتے ہیں۔ خط کو عام طور پر 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ کتابوں میں 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، کچھ کتابوں میں پہلے 2 حصے ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور کچھ کتابوں میں ہر حصہ الگ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ پیشانی، پیشانی کیا ہے؟ لفظی معنی کے طور پہ پیشانی ماتھا ہوتا ہے۔ یہاں خط کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آغاز، تمہید، ابتدا۔ پیشانی کیا ہے؟ خط لکھنے والے کا اپنا پتہ درج کرنا، اس کا اپنے بارے میں جو معلومات وہ دے رہا ہوتا ہے وہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ خط کی پیشانی کہلاتی ہے۔ القاب و آداب کیا ہیں؟
آپ جسے خط لکھ رہے ہیں، جسے آپ اپنی بات بتا رہے ہیں، جس کی طرف آپ کی تحریر جا رہی ہے، آپ اسے کس قسم کے لقب سے، کس طرح کے ادب آداب سے پکارتے ہیں۔ نفس مضمون آپ کے موضوع کا حصہ ہے۔ آپ کے خط میں آپ کو کیا موضوع دیا گیا ہے، اس موضوع پر جو خط کے درمیان میں آپ نے بات چیت کی ہے، وہ آپ کے خط کا اصل مضمون یا نفس مضمون کہلاتا ہے، جسے انگلش میں عام طور پر آپ اپلیکیشن اور لیٹر رائٹنگ میں سبجیکٹ کے طور پر باقاعدہ مینشن کرتے ہیں۔ اختتام، خط کا اختتام اس کے آغاز کی طرح انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیسے خط کا اختتام کریں گے، خط لکھنے والے سے اپنا تعلق یا رشتہ کیسے واضح کریں گے، یہ تمام باتیں اس کے اختتام میں شامل ہوتی ہیں۔ طالب علم یا امیدوار کہیں بھی اپنا رول نمبر، اپنا نام یا اسکول کالج کا نام پتہ درج نہیں کر سکتے۔ اس اصول پر سختی سے کاربند رہیے گا۔ یاد رکھیے گا، کہیں پر بھی کسی امتحانی مرکز پر کسی امتحان کے حوالے سے، چاہے آپ ماسٹرز لیول پر پہنچ جائیں یا اس سے بھی کہیں آگے نکل جائیں، اگر آپ خط یا درخواست امتحانی پرچے کے حوالے سے لکھ رہے ہیں تو اس میں کبھی بھی آپ اپنا اصل نام یا اپنا پتہ یا اپنا رول نمبر درج نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ القاب و آداب کا رسمی و غیر رسمی خط کی مناسبت سے واضح ہونا ضروری ہے۔ اب وہ القاب و آداب جو آپ اپنے خط میں تحریر کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں اگلے کے لیے، اس کا تعلق آپ کے رسمی یا غیر رسمی خط کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ آپ اپنے عزیز اقارب، اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کرتے ہیں تو اس میں ایک بے تکلفی کا انداز ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک رسمی خط تحریر کر رہے ہیں، کسی اخبار کے مدیر کے لیے، مدیر اعلیٰ کے لیے، اپنے کسی استاد کے لیے، کسی ادارے کے لیے آپ کوئی خط ایسا تحریر کر رہے ہیں جس میں آپ اپنی بات بیان کر رہے ہیں، تو وہاں آپ اس عہدیدار کی مناسبت سے القاب و آداب کا انتخاب کرتے ہیں۔ نفس مضمون کے حصے میں بحوالہ سوال تمام تر معلومات یا گفتگو کا مفصل اندراج ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے عنوان کا یا آپ کے اس دیے گئے سوال کا لازمی حصہ ہوتا ہے، اور تقریباً ہر سوال میں آپ کا نفس مضمون کا حصہ آیا ہے۔ یہ آپ کا وہ مین سبجیکٹ ہے جس کے تحت آپ کا پورا سوال گھوم رہا ہوگا۔ اصل مضمون سے ہٹ کر گفتگو بیجا طوالت اور بات کی تکرار سے گریز کریں۔ اختتام موضوع کی مناسبت سے مناسب الفاظ میں ہونا چاہیے۔ لمبی چوڑی باتیں وہاں پر نہ کریں۔ وہ جو پرانے طور طریقے تھے نا، والسلام، خدا حافظ، اس قسم کی چیزیں اب خطوط سے نکال لی گئی ہیں۔ 8 نمبر کی مناسبت سے خط میں کم از کم 3 سے 4 نثر پارے اور 5 نمبر کی مناسبت سے کم از کم 3 نثر پارے شامل ہونے چاہیے۔ 5 نمبر کا سوال سال اول کے لیے ہے، جبکہ 8 نمبر کا سوال سال دوم کے لیے ہے۔ ان نمبروں کی مناسبت سے اگر آپ خط کی طوالت کا ایک تجزیہ کرتے ہیں یا اندازہ لگاتے ہیں تو 8 نمبروں کے حوالے سے 3 سے 4 نثر پارے بہت ہیں، اور 5 نمبروں کے حوالے سے 3 نثر پارے بہت ہیں۔ یہ جو 3، 4، 5 نثر پارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، یہ آپ کے اصل مضمون سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے نفس مضمون سے تعلق رکھتے ہیں۔ خط میں نثر پارے کے آغاز و اختتام کا خاص خیال رکھیں۔ اگر سوال کی وضاحت کے لیے لازمی ہو تو اضافی حوالہ جات اپنے خط میں ضرور شامل کریں، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ کے حوالہ جات مستند، درست اور مکمل ہونا ضروری ہے۔ ہمیشہ حاشیے سے 1 یا 2 لفظ کا فاصلہ چھوڑ کر تحریر کا آغاز و اختتام کریں۔ سیمپل کے طور پر خط آپ کے پاس اس لیکچر کے ڈاکومنٹ میں موجود ہے، ایک نظر غور سے دیکھ لیجئے گا۔ حاشیہ سے یا مارجن لائن سے کتنا فاصلہ ہے آپ کے نثر پارے کا، آغاز یا اختتام کا، کیسے تاریخ لکھیں گے، کیسے پتہ درج کریں گے، کہاں رموز و اوقاف استعمال کیے گئے ہیں، یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں۔ ایک دفعہ ذرا غور سے دیکھیے گا، بہت سی چیزیں آپ سمجھ جائیں گے۔ رموز و اوقاف کا استعمال خط میں لازمی ہے۔ ہر ممکن حد تک جملے اور کیفیت کی مناسبت سے علامات کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ بحوالہ القاب و آداب اس میں ضمیر کا استعمال اول تا آخر ایک جیسا ہی رکھیں۔ بار بار ہر جملے میں، ہر بات میں صیغہ نہ بدلیں، یہ پوائنٹ بتانا انتہائی ضروری تھا۔ عام طور پر
آپ اپنی کسی دوست کو خط لکھ رہے ہیں، چھوٹے بھائی یا بہن کو لکھ رہے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں کہ پہلے نثر پارے میں جب آپ تمہید باندھ رہے ہوتے ہیں خط کی، وہاں آپ بڑے آرام سے آپ جناب کا صیغہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. فوراً جب آپ اگلے پیراگراف پہ یا اگلے نثر پارے پہ جاتے ہیں وہ آپ سے تم ہو جاتا ہے. آخر میں پہنچتے ہیں تو وہ تم بھی بیچارہ تو میں تبدیل ہو جاتا ہے. میرا مشورہ یہاں پر آپ کو یہ ہے کہ تو اور تجھے والا لہجہ تو استعمال ہی نہ کریں. تم کے لہجے پہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ آپ میں بات کریں. آپ جتنے بھی بے تکلف ہو کر کسی سے بات کر رہے ہیں، اپنی کسی دوست سے بھی بات کر رہے ہیں، آپ ایک مہذبانہ لہجہ، ایک مہذبانہ صیغہ ہے، آپ شروع سے آخر تک اسی تسلسل کو برقرار رکھیں. لیکن اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تم میں ہی بات کرنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی تم سے تو میں کنورٹ نہ ہو، تم پر ہی رہیں. لیکن جو صیغہ آپ پہلے پیراگراف میں یا پہلے نثر پارے میں استعمال کر رہے ہیں وہی تسلسل لے کر آگے بڑھیں. سوال کی مناسبت سے خط کا انداز بیان دلچسپ رکھنے کی کوشش کریں. اگلا سوال ہے ہمارا درخواست، اور درخواست ہے سال اول کے لیے. 5 نمبر کا سوال ہے. خط اور درخواست دونوں ایک ساتھ میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ ان میں تقریباً مشترکہ طور پر ایک جیسی اغلاط دہرائی جاتی ہیں. درخواست کیا ہے؟ لفظی معنی ہے عرض کرنا، گزارش کرنا، اپنی غرض تحریری صورت میں کسی اعلیٰ عہدیدار تک پہنچانا. یاد رکھیے گا، درخواست سیریسلی سنجیدگی کے طور پہ جو تحریر کی جاتی ہے وہ کسی دوست یا اپنے کسی عزیز کو نہیں لکھی جاتی. درخواست ہمیشہ اپنے سے اوپر اعلیٰ عہدیدار کے لیے تحریر کی جاتی ہے، اور اس میں عمر کا عہدہ نہیں ہوتا، اس میں عمر کی بڑائی نہیں ہوتی، اس میں اس مقام کا، اس رینک کا، اس عہدے کا مقام بیان کیا جاتا ہے. درخواست ہمیشہ سرکاری، نیم سرکاری یا نجی ادارے کے کسی فرد کو تحریر کی جاتی ہے. اب یہاں پہ سوال آپ اٹھائیں گے، میم سرکاری، نیم سرکاری اور نجی کیا ہوتا ہے؟ تو سرکاری ادارہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، نیم سرکاری سیمی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، نجی ادارہ پرائیویٹ ادارہ ہے. یعنی اس قسم کی کسی شعبے یا کسی ڈپارٹمنٹ کو جو اپلیکیشنز لکھی جاتی ہیں ان میں کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا، کون سی باتیں مد نظر رکھی جائیں گی، وہ ایک نظر دیکھیے گا. طالب علم یا امیدوار کہیں بھی اپنا نام، رول نمبر، اسکول و کالج کا نام یا پتہ درج نہیں کر سکتے. بالکل خط کا اصول ہے یہاں پر کہ آپ اپنا نام، پتہ کہیں پر بھی درج نہیں کر سکتے. القاب و آداب کا یا درخواست کا آغاز عہدیدار کی مناسبت سے واضح ہونا ضروری ہے. یہ تو شرط ہے کہ آپ جناب سے ہی بات کریں گے، لیکن عہدے کی مناسبت سے بات کریں گے، عہدے کی کمی بیشی کے حوالے سے نہیں. یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک اخبار میں خط لکھ رہے ہیں تو آپ مدیر کو خط لکھ رہے ہیں یا مدیر اعلیٰ کو، ایڈیٹر یا سب ایڈیٹر، آپ کسے خط لکھ رہے ہیں. کسی افسر اعلیٰ کو لکھ رہے ہیں تو آپ کو اس پوسٹ کا، اس عہدے کا پتہ ہونا چاہیے. نفس مضمون الگ سے ضرور واضح کر کے تحریر کریں. جیسے آپ انگلش میں اپلیکیشن لکھتے ہیں تو آپ اس میں سبجیکٹ دے کر اس کے بعد جو مین آپ کا ٹاپک ہوتا ہے آپ اسے بیان کرتے ہیں، جو آپ کا اصل مضمون ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں نفس مضمون کہتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے درخواست میں جب آپ کسی کو درخواست لکھنے کے لیے مخاطب کر رہے ہیں تو اسے مخاطب کرنے کے بعد بالفرض ابھی آپ سیمپل میں اس کے ساتھ دیکھیے گا، آپ کو تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے گی اس کی. اگر اسکول کے پرنسپل کے لیے لکھ رہی ہوں میں اپلیکیشن تو بخدمت جناب پرنسپل الف بے جیم، یعنی اسکول یا شہر کے نام کی جگہ پر اس کے فوراً نیچے آپ عنوان دیں گے. وہاں پر آپ کا مضمون کیا ہے، عنوان کی ہیڈنگ دے کر آپ وہاں پر رابطہ کی علامت لگائیں گے اور اپنے اپلیکیشن کا، اپنی درخواست کا موضوع دیں گے. فیس معافی کے لیے لکھ رہے ہیں، 2 دن کی رخصت کی لیے لکھ رہے ہیں آپ، وہ پوائنٹ یا وہ ایک ہیڈنگ آپ وہاں پر بیان کریں گے. مارکر کا استعمال نہ کیجیے گا، گہرے موٹے رنگ کا پین استعمال کریں گے آپ، بلو پین میں سارا کام ہوگا. ٹھیک ہے، میں پھر کہہ رہی ہوں آپ کو، مارکیٹ میں اس طرح کے پین، اس طرح کے قلم دستیاب ہیں جو بظاہر لگتا ہے مارکر ہیں لیکن وہ مارکر نہیں ہیں، وہ صرف عام بال پوائنٹ کی نسبت تھوڑا سا موٹا بولڈ لیٹرز میں تحریر کرتے ہیں. نفس مضمون
الگ سے ضرور واضح کر کے تحریر کریں اور نفس مضمون میں بحوالہ سوال درخواست گزار کی بات واضح، مختصر اور جامع انداز میں تحریر ہونی چاہیے۔ بے تکلفانہ انداز گفتگو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے درخواست لکھ رہے ہیں، اپنی ایک عرضی پیش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ایک ریکویسٹ دے رہے ہیں، اس ریکویسٹ کے انداز میں کہیں پر بھی دوستانہ ماحول نہیں ہوگا۔ اور یہاں دوستانہ ماحول سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی تم یا تو کے لہجے میں بات نہیں کریں گے۔ یہاں آپ اعلیٰ عہدیدار سے مخاطب ہیں، آپ خود سے بڑے کسی عہدے پر موجود آفیسر سے مخاطب ہیں، اس لیے یہاں پر بے تکلفی کا وہ انداز نہیں اپنایا جائے گا۔ درخواست میں تاریخ کا اندراج انتہائی ضروری ہے، بغیر تاریخ کے درخواست مکمل نہیں ہوتی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تاریخ کی اصل جگہ کیا ہے، تاریخ کیسے لکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سیمپل اپلیکیشن میں موجود ہیں۔ تحریر میں نثر پارے کے آغاز و اختتام کا خاص خیال رکھیں۔ درخواست ایک ہی نثر پارے میں تحریر کی جاتی ہے، اس میں بے شمار نثر پارے نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہیڈنگ بنا کر بات کی جاتی ہے۔ اپنی تحریر میں آغاز و اختتام پر حاشیہ اور اس سے مناسب فاصلے کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ رموز و اوقاف کا استعمال لازم ہے۔ واحد یا جمع کے صیغے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ درخواست دو طرح سے تحریر کی جاتی ہے۔ ایک درخواست وہ ہوتی ہے جو میں کے حوالے سے، یعنی میں لکھ رہی ہوں اسکول پرنسپل کے لیے یا اپنے کسی اسکول ٹیچر کے لیے، ایک اکیلی سطح پر واحد متکلم کے انداز میں۔ ایک درخواست وہ ہوتی ہے جو اجتماعی طور پہ تحریر کی جاتی ہے، اہل محلہ کی طرف سے، پوری جماعت کی طرف سے، پوری ایک کالونی کی طرف سے، سب کی طرف سے مل کر اجتماعی طور پر جو درخواست لکھی جاتی ہے وہ اجتماعی نوعیت کی درخواست کہلاتی ہے۔ سوال کی مناسبت سے درخواست کا انداز بیان سنجیدہ اور دلچسپ رکھنے کی کوشش کریں۔ دلچسپ رکھنے سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں قصے، کہانیاں اور لطیفے شامل کریں۔ سنجیدہ لب و لہجہ رکھیں۔ دلچسپ سے مراد یہاں پر خوش خط، صاف ستھرا کر کے خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ تحریر کریں کہ اگر کسی کے سامنے اپنی درخواست پیش کر بھی رہے ہیں تو وہ اپنے الفاظ کی مناسبت سے بد مزہ یا بد ذائقہ معلوم نہ ہو، یعنی اس کے الفاظ سخت نہ ہوں۔ اب آتے ہیں اصل چیز کی طرف، آپ کے خط اور درخواست کا اہم حصہ جو میں ضرور یہاں پر آپ کے سامنے لانا چاہ رہی تھی۔ عام طور پر طلباء خط اور درخواست میں کس قسم کی اغلاط کرتے ہیں، کیسی غلطیاں سامنے آتی ہیں جو ان کے نمبر کٹوا دیتی ہیں۔ خط یا درخواست میں دوران تحریر مارکر کا استعمال کرنا، ہرگز مارکر کا استعمال نہ کیجیے گا، نہ خط لکھتے ہوئے نہ ہی درخواست لکھتے ہوئے۔ بغیر حاشیہ کے تحریر کا آغاز کرنا انتہائی غلط ہے۔ مارجن لائن کے بغیر کام مت کیجیے گا۔ تاریخ غلط طریقے سے جب آپ لکھتے ہیں تو وہ پورا ایک نمبر آپ کٹوا دیتے ہیں۔ اب تاریخ لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہندسوں میں تاریخ لکھیں، چاہے اردو میں لکھیں یا انگریزی ہندسوں میں لکھیں۔ مہینہ اردو میں لکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، کوئی بھی مہینہ ہے، اردو میں مہینے کا نام لکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ چاہے آپ ہند سے گنتی کے عدد، تاریخ آپ انگریزی ہندسوں میں لکھیں یا اردو ہندسوں میں لکھیں، درمیان میں اردو مہینے کا نام لکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں 20 اگست سن 2020 میں نے لکھا ہوا ہے، 20 سلیش ڈال دیں، اگست لکھیں، اس کے بعد 2020 آپ نے لکھا اور چھوٹی سی حمزہ کی علامت لگائی۔ اس حمزہ کی علامت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے عیسوی سال کو، انگریزی سال کو، عیسوی سال کو، انگریزی سال کو۔ یہ 2020 کیا ہے؟ عیسوی سن ہے، عیسوی سال ہے، انگریزی سال ہے۔ اسی کے سامنے یا کر کے دوسری تاریخ آپ اردو ہندسوں میں دیکھیے، 20/اگست/2020 اور حمزہ کی علامت آپ نے عیسوی سن کے لیے ڈال دی۔ یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے تاریخ لکھنے کا؟ اس کے نیچے فوراً دیکھیے 20 اگست 2020، اس میں حمزہ کی علامت نہیں ہے، سن کی علامت ڈلی ہوئی۔ یا اردو ہندسوں میں 20 اگست 2020 سلیشز کے ساتھ اور حمزہ کی علامت نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ایک تاریخ میں حمزہ کی علامت ہے، دوسرے میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو عیسوی سن کا سائن ہے، جو علامت ہے، یہ چھوٹی سی حمزہ، یہ
اور دوسری تاریخ میں جو سن کی علامت آپ کے سامنے ڈلی ہوئی ہے، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی مفہوم ہے۔ آپ سن کی علامت بھی ڈال دیں اور حمزہ بھی لکھ دیں، یعنی آپ ایک ہی لفظ میں ایک ہی جگہ پر دو معنی ذو معنی رکھنے والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ ذو معنی طریقہ دو مختلف انداز سے استعمال کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ آپ کسی جملے میں ایک ہی جیسے معنی رکھنے والے دو الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، اس سے آپ کا جملہ بے جوڑ ہو جاتا ہے، بے ربط ہو جاتا ہے۔ تاریخ لکھنے میں بھی اس بات کی احتیاط کی جاتی ہے، یا عیسوی سن کے حوالے سے اس کا سائن آپ چھوٹی حمزہ کے حوالے سے دے دیجئے نمبر کے آگے، یا پھر آپ سن کی باقاعدہ علامت ڈالیں۔ لیکن آپ کے لیے شرط کیا ہے؟ سلیش کے ساتھ آپ تاریخ ڈالیں گے ضرور، لیکن مہینہ اردو میں لکھیں گے۔ اردو میں خط اور درخواست لکھتے ہوئے تاریخ لکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ صرف ہندسوں میں تاریخ لکھ دیتے ہیں تو وہ تاریخ آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، 9th 10th، چاروں سال کے لیے یہ بات میں کر رہی ہوں، طریقہ کار ایک ہی ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ، السلام علیکم کیسے لکھا جائے۔ السلام علیکم کے درست اعراب اگر آپ غور کریں، ہر حرف پہ اعراب لگا کے میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے، توڑ کر دیے ہیں میں نے آپ کے اس لفظ کے۔ الف زبر سین پہ تشدید کے ساتھ زبر ہے، کیونکہ سین 2 دفعہ پڑھی جا رہی ہے۔ لام زبر الف پہ جزم ہے، میم پیش عین زبر لام زبر یہ پہ جزم ہے، قاف پہ زبر پیش ہے اور میم پہ جزم ہے۔ السلام علیکم، سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ اب آپ لکھتے ہوئے کرتے کیا ہیں، آپ سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو میم کے اوپر چھوٹی سی پیش ہے نا، یہ چھوٹی سی پیش تھوڑی سی بڑی ہو کر واؤ کی شیپ اختیار کرتی ہے، میم اور عین کے درمیان حرف عطف بن کر آ جاتی ہے۔ واؤ یعنی مطلب، اور السلام و علیکم، یہ تو سلام نہ ہوا، لفظ کیا بن رہا ہے، تلفظ کیا ہے، السلام علیکم۔ اعراب پورے نہیں لگا سکتے آپ، اس کا آسان طریقہ کیا ہے، یاد رکھیے گا، یہ مسٹ ہے آپ کے لیے، لازم ہے آپ کے لیے یہ کرنا کہ آپ میم پہ چھوٹی سی پیش کی علامت ڈال دیں۔ میم اور قاف دونوں پہ پیش کی علامت ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ نے قاف پہ پیش کی علامت نہیں ڈالی، ڈاؤٹ فل ہے اس حوالے سے، اعراب ٹھیک سے سمجھ میں نہیں بھی آ رہے، تو میم پر پڑی ہوئی پیش یاد رکھیے گا۔ یہ پیش حرف کے اوپر چھوٹی سی گھومی ہوئی شکل میں موجود رہے گی، واؤ کی سب سے چھوٹی مختصر ترین صورت۔ یہ کبھی بھی بڑی ہو کر، لارج ہو کر نیچے واؤ کی شیپ میں حرف عطف بن کر نہیں آئے گی۔ سیمپل میں، نمونے میں خط کا طریقہ کار دیکھ لیجئے گا، یہ اور واضح ہو جائے گا آپ پہ۔ رموز و اوقاف میں ندائیہ یعنی مخاطب کی علامت، ختمہ یعنی ڈیش آپ جب جملے کے اختتام پہ لگاتے ہیں، رابطہ ایک کردار کے ساتھ یا ایک جملے کے ساتھ دوسرے جملے کا ربط پیدا کرنے کے لیے یہ علامت لگانا، سکتہ آپ کہیں پر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، ان علامتوں کا خیال کیجیے گا، جملے میں موجود اس کیفیت کی مناسبت سے ان علامات کا استعمال کیجیے گا، اور یہ علامات موٹے موٹے مارکر سے لگانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ان علامات کا جو ایک درست طریقہ ہے اسی طریقے سے ان علامات کا استعمال کیجیے گا۔ اب درخواست میں آپ کی اگلی غلطی کیا ہے؟ اصل لفظ جناب عالی، غور سے دیکھیے، جناب عالی مرکب اضافی ہے، بے کے نیچے زیر ہے، عالی صاف ستھرا آپ کے سامنے واضح ہے کہ کیسے تحریر کریں گے۔ آپ اسے لکھنے میں کیا غلطی کرتے ہیں؟ جنابہ عالی، جنابہ عالیہ، جناب عالیہ، جناب اعلیٰ، یہ سب غلط طرز تخاطب ہے، یہ غلط املا کے ساتھ تحریر کیے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی لفظ نہیں ہے جو درخواست میں تحریر کیے جائیں۔ درخواست میں صرف ایک لفظ ہے آپ کے سامنے، اسے غور سے دیکھیے گا جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، یہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جناب عالی، صرف یہ درست ہے۔ یہ جو آپ کو یہاں پر 3-4 انہی الفاظ کی شیپس یا شکل و صورتیں دکھائی گئی ہیں، یہ سب غلط ہیں۔
یہ انداز، یہ الفاظ اپنی درخواست میں تحریر نہ کیجیے گا۔ اسی طریقے سے اگر اگلے پوائنٹ پر اب ہم آئیں تو سیم وہی تاریخ والا حساب کہ عیسوی کی علامت بھی لگ رہی ہے، سن کی علامت بھی لگ رہی ہے، یعنی دو سملر میننگ رکھنے والے الفاظ ایک جگہ پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اکثر اپلیکیشنز میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ بخدمت جناب پرنسپل صاحب یا بخدمت محترم پرنسپل صاحب۔ یہ دیکھیے، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، بخدمت محترم پرنسپل صاحب، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آپ محترم کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں، جناب کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں، صاحب کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جناب اور صاحب دونوں کا ایک مطلب ہے، محترم اور صاحب دونوں کا ایک مطلب ہے۔ آپ انگلش میں استعمال کرتے ہیں رسپیکٹڈ سر، یا آپ استعمال کرتے ہیں، صرف استعمال کرتے ہیں سر، آپ بار بار نہیں لکھتے سر رسپیکٹڈ سر، جناب قابل احترام جناب، بار بار نہیں استعمال کیا جاتا، الفاظ کی تکرار نہیں ہوتی، ایک معنی رکھنے والا ایک لفظ ایک ہی بار استعمال ہوا ہے۔ درست طریقہ کار کیا ہے؟ بخدمت پرنسپل صاحب یا بخدمت جناب پرنسپل، یا پہلے عزت کے ساتھ پکار لیں یا بعد میں عزت کے ساتھ پکار لیں، بات وہی ہے۔ عہدہ تبدیل نہیں ہوا، عہدے کی جگہ تبدیل نہیں ہوئی، صرف آپ کے مخاطب کرنے کا انداز درست ہونا چاہیے۔ اگلے اسٹیپ پہ جو ہماری اگلی غلطی ہے، جو ہم اکثر جگہوں پہ کر جاتے ہیں اپلیکیشن کے حوالے سے یا خط کے حوالے سے بھی، برائے مہربانی یا برائے کرم، یہ مرکب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر کسی مکان کے باہر لکھا ہوا ہوگا کمرہ برائے فروخت، مکان برائے فروخت، مکان برائے کرائے۔ یہ جو برائے کا لفظ ہے، بے رے الف حمزہ بڑی یہ، اس کا مطلب ہے کے لیے، اور اس لیے جب آپ اپلیکیشن میں درخواست میں لکھتے ہیں برائے مہربانی یعنی مہربانی کے لیے، برائے کرم یعنی کرم کے لیے، یہ مرکب لفظ کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اول تو یہ کوئی مرکب لفظ بنتا نہیں ہے، برائے الگ الگ معنی رکھتا ہے، کرم اور مہربانی الگ معنی رکھتا ہے۔ اصل لفظ کیا ہے، درست تلفظ کیا ہے، درست املا کیا ہے؟ برائے، براہ مہربانی، براہ کرم، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے خط یا درخواست میں کوئی سطر یا لائن چھوڑی نہیں جاتی۔ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جب درخواست یا خط تحریر کیا جائے تو اس میں کسی قسم کی لائن چھوڑی نہیں جاتی، بغیر لائن چھوڑے کام کیا جاتا ہے۔ اور اردو کی تحریر میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ دونوں لائنوں میں، دونوں سطروں میں فاصلہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، چوڑی ہوتی ہیں وہ لائنیں، اس لیے لائن چھوڑ کر کام نہیں کیا جاتا۔ کسی قسم کی کوئی سرخی یا ذیلی سرخی، کوئی ہیڈنگ یا سب ہیڈنگ خط یا درخواست میں تحریر نہیں کی جاتی، بغیر ہیڈنگز کے کام کیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم غلطی درخواست یا خط کے حوالے سے، ہم اکثر درخواست یا خط میں لکھتے ہیں کہ جیسے فرض کریں پرنسپل کو درخواست لکھی گئی ہے فیس معافی کے لیے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جناب پرنسپل یا سر یا جناب میری فیس معاف فرمائیے، میں آپ کی نہایت مشکور ہوں گی یا مشکور ہوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو لفظ مشکور ہے یہ مفعول ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ شکر، ٹھیک ہو گیا؟ اصل لفظ کیا ہے؟ شکر۔ مفعول کیا ہے؟ جس پر کام ہوتا ہے۔ چلے میں آپ کو اس کی اگزامپل یوں دیتی ہوں، مسجود، معبود، اللہ تعالیٰ معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ مسجود ہے، اللہ تعالیٰ سجدے کے لائق ہے۔ اب جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں آپ کا مشکور ہوں گا، تو مشکور تو وہ ہے جس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو عجیب ایک مزاحیہ سا انداز نہیں یہاں پر پیدا ہو رہا کہ آپ اگلے کے سامنے اپنی عرض بھی پیش کر رہے ہیں، درخواست بھی پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد شکریہ بھی اپنا ادا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ شخص مشکور ہو جسے آپ نے کام دیا ہے، آپ اپنا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور آپ اس کے دربار میں اپنی درخواست بھی پیش کر رہے ہیں۔ یہ لفظ غلط ہے۔ اس لفظ کا استعمال یوں کیا جاتا ہے کہ برائے مہربانی
یا براہ کرم میری فیس معاف فرمائیے اور مجھے شکریہ کا موقع دیں، یا میں آپ کا شکر گزار ہوں گا یا ہوں گی۔ شکر گزار کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہاں مشکور کا لفظ اپنے لیے استعمال مت کریں، یہ غلط ہے۔ مشکور مفعول ہے، یہ اس سیکنڈ پرسن کے لیے ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، یعنی جو شکریہ کے لائق ہے، جس کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنی درخواست دوسرے کی اس میں آفس میں یا اس کی کتاب میں یا اس کی فائل میں درخواست آپ اپنی پیش کر رہے ہیں اور شکریہ بھی آپ اپنا ادا کر رہے ہیں، یہ لفظ استعمال میں غلط ہے۔ اسی طریقے سے درخواست میں الفاظ استعمال کیے جاتے تھے فدوی، فدویہ، العارض یا العارضہ۔ یاد رکھیے گا یہ الفاظ اگر کہیں قدیم زمانے میں رائج تھے، میں تو قدیم ہی کہوں گی، اب اسے یہ ختم ہو چکے ہیں۔ نیو پیٹرن کے مطابق، نئے طریقہ کار کے مطابق اب یہ الفاظ خارج کر دیے گئے ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں، حذف کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، سادہ لفظوں میں سیدھی بات کی جاتی ہے، گھما پھرا کے بات نہیں کی جاتی۔ آپ کی یا آپ کا تابع دار، اول تو یہ تابع دار لکھا ہوا ہی غلط ہے، اس تابع دار کی بات کر رہی ہوں میں، یہاں دھیان دیجیے گا۔ اول تو یہ تابع دار لکھا ہوا ہی غلط ہے، یہ کبھی بھی ایک جگہ اکٹھا نہیں لکھا جا سکتا۔ دار کا لفظ لاحقہ ہے، لاحقہ کسی بامعنی لفظ کے ساتھ اس طرح ملا کر نہیں تحریر کیا جا سکتا۔ اب اگر آپ لکھیں آپ کی تابع دار یا آپ کا تابع دار، یا آپ لکھیں آپ کی شاگردہ، تو یہ الفاظ آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ الفاظ درست نہیں ہیں، یہ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معنی غلط بنتا ہے۔ درست کیا ہے؟ آپ لکھیں آپ کا تابع فرمان، آپ کی تابع فرمان، آپ کا شاگرد یا آپ کی شاگرد۔ شاگرد کا لفظ مذکر مؤنث دونوں حوالوں سے استعمال کیا جاتا ہے، صرف اس کے دائیں بائیں حروف کی مدد سے جملے میں مذکر یا مؤنث کی نوعیت تبدیل ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ انگلش میں اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے، چاہے آپ مذکر میں استعمال کریں یا مؤنث میں استعمال کریں، صرف آپ کے سینٹنس کی ٹرانسفارمیشن ایسے ہوتی ہے، اس کی بنیاد اس طرح سے ہوتی ہے، وہ جملہ اس طرح ترتیب دیا ہوا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں کے حروف سے، ہیلپنگ ورب وغیرہ سے آپ وہاں پر اس کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح کرتے ہیں۔ بالکل اردو میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ کچھ حروف کی مدد سے اس کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح کرتے ہیں۔ آپ کا شاگرد مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، آپ کی شاگرد مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہاں کا اور کی کا حرف مذکر اور مؤنث ہونا واضح کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور غلطی آپ سے ہوتی ہے جس میں آپ لکھتے ہیں تاریخ سے پہلے مورخہ۔ مورخہ کا مطلب ہے ماضی میں گزری ہوئی تاریخ۔ یاد رکھیے گا آپ امتحانی مرکز پر جب خط یا درخواست تحریر کر رہے ہیں، آپ نے اسی دن کی تاریخ وہاں لکھنی ہے، اسی دن کی تاریخ آپ نے لکھنی ہے، یہ ضروری ہے، یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، پیپر چیک کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھی جاتی ہے۔ مورخہ جو ہیڈنگ آپ دے کر لکھتے ہیں، مورخہ کا مطلب ہے ماضی میں گزری ہوئی تاریخ، جبکہ آپ حال میں بیٹھے ہوئے پریزنٹ ٹینس میں وہ اپلیکیشن یا لیٹر تحریر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر لفظ مورخہ کا استعمال غلط ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ لکھیں تاریخ کے ساتھ بتاریخ، ورنہ میں آسان حل آپ کو بتا رہی ہوں، مورخہ تاریخ بتاریخ یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ براہ راست ڈائریکٹ ہندسوں میں اپنی تاریخ لکھیں اس طریقے سے جو انداز میں نے آپ کو بتایا ہے، جو تاریخ لکھنے کا طریقہ ہے۔ ان فارمیلٹیز میں نہ پڑیں، شک کی بنیاد پر یہ چیزیں ہیں، اس لیے ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے نام و پتے کی جگہ پر کیا لکھا جائے۔ نام و پتے کی جگہ پر جیسے آپ انگریزی میں لکھتے ہیں ABC یا XYZ، یہ 6 مخصوص حروف ہیں جو آپ اپنے اصل نام، اپنے اصل پتے کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں الف ب جیم یا لام میم نون، یہ 6 حروف استعمال کیے جاتے ہیں، زیادہ مستمل یہی ہیں، اور حروف بھی ہیں، ان کی بحث میں فی الحال نہیں پڑھوں گی، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے یہ 6 مخصوص حروف ایک گروپ کی فارم میں آپ کو یہاں پر سمجھا رہی ہوں۔ الف ب جیم لکھیں ترتیب میں یا لام میم نون لکھیں۔ آپ کی درخواست یا اپلیکیشن میں نام پتے کا مقصد
پورا ہو جاتا ہے. چاہے آپ درخواست لکھیں، رسید لکھیں، خط لکھیں، یا آپ اس حوالے سے کوئی بھی ایسا کوائف اپنا دینے کی کوشش کریں جو امتحانی مرکز کے حوالے سے ہو، امتحانی پرچے کے حوالے سے ہو، وہاں اپنا اصل نام، اپنے شہر کا نام وغیرہ دینے کی کوشش نہ کریں. یہاں تک آپ کے پرچے کے باقی تمام سوالات مکمل ہو جاتے ہیں. میں اس امید کے ساتھ اختتام کر رہی ہوں اپنے اس لیکچر کا کہ یقیناً یہ 2 لیکچر اگر بہت زیادہ بھی نہیں تو کم از کم 50% آپ کا فائدہ ضرور کر جائیں گے. آپ کو ضرور اس سے اتنا ہوگا کم از کم کہ اب تک آپ جو غلطیاں دہرا رہے تھے وہ غلطیاں آپ سے دوبارہ نہیں ہوں گی. آپ اصلاح کے لیے، اپنی درستی یا تصحیح کے لیے اپنی مشق میں، اپنی دہرائی میں، اپنی پریکٹس میں اپنے من پسند موضوعات پہ خط لکھیں، درخواست لکھیں، مکالمہ تحریر کریں، روداد لکھیں، آپ بیتی لکھیں. آپس میں دوستیں بیٹھ کر، کلاس فیلوز یا آپ جو ہم جماعت ہیں، آپس میں بیٹھ کر اپنے اپنے موضوعات کا تبادلہ کریں، آپس میں انہیں لکھیں، ایک دوسرے سے چیک کروائیں، تھوڑی دیر کے لیے خود اپنے استاد بن جائیں، اپنی غلطیاں نکالیں، لغت سامنے رکھیں، ڈکشنری سامنے رکھ کے بات کریں، انٹرنیٹ کا استعمال کریں. یہ بہت سی چیزیں جہاں جہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے باریکی والے نقطے ایسے ہیں جو آپ کے نمبرز کی کٹنگ کا یا منفی طرف یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے مارکس مائنس میں لے کر جاتے ہیں، یہاں پر کم از کم وہ اغلاط آپ سے دوبارہ نہیں دہرائی جائیں گی. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بار پھر یہ کہوں گی کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے علاوہ اگر آپ کو جماعت نہم و دہم کے طلباء سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی ہے تو انہیں بھی بتائیے، انہیں بھی کہیں، کیونکہ خط، درخواست، روداد، مکالمے کے حوالے سے ان کے لیے بھی یہی گائیڈ لائن ہے، یہی طریقہ کار ہے. اور ہم فیڈرل بورڈ کے انڈر آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، کامیابیاں عطا کریں، اس امید کے ساتھ کہ اب یہ غلطیاں آپ سے دوبارہ نہ دہرائی جائیں. اللہ حافظ.